الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا يكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معادن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم اما بعد ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کو ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے، آمین۔ محبت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر اس کے آج کا ہمارا یہ عنوان جو تیسرا جمعہ ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 151 سے 152 تک، اس کی تفسیر اللہ کی فضل اس کی عطا سے ہم 3 جمعے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آج تیسرا جمعہ ہے۔ اسی موضوع کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے سب سے پہلے ہمارا آپ پیارے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیسے انعامات عطا فرماتا ہے، درود و سلام پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیسے درجات عطا فرماتا ہے،
یہ ساری باتیں احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ آئیے پہلے ایک حدیث پاک درود و سلام کی اہمیت اور فضیلت کو سنتے چلے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے پیارے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں دن بھر میں ایک پہر ایک وقت ایسا مقرر کر لوں جس میں صرف آپ پر درود پڑھتا رہوں گا، کیا یہ میرے لیے کافی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں کافی ہے، لیکن اور بڑھا لو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں دن بھر میں دو پہر دو وقت ایسے بنا لوں جس میں آپ پر صرف اور صرف درود پڑھتا رہوں گا، کیا یہ میرے لیے کافی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں یہ تمہارے لیے کافی ہے، لیکن اور بڑھا لو تو تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہوگا۔ تیسری مرتبہ اس صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ دن بھر میں آپ پر زیادہ سے زیادہ کچھ وقت نکال کر آپ پر درود و سلام پڑھتا رہوں گا، کیا یہ میرے لیے کافی ہے؟ اب پیارے آقا رحمت کونین نے ارشاد فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے مشکلوں کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا، تمہارے غموں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا، اور تمہارے لیے درود و سلام دنیا میں بھی کافی ہو جائے گا اور آخرت میں بھی اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ لہذا اس حدیث پاک میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چاہیے کہ اپنے نبی پیارے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں زیادہ سے زیادہ درود اور سلام کا ہدیہ پیش کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ تمہیں یہ عطا کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، خبر اور آخرت میں بھی اس کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آئیے پیارے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ محبت سے ایک مرتبہ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ واضح سامعین، جو سورۃ الانعام آیت نمبر 151 151 کی ہم تفسیر کر رہے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب کچھ مسلمانوں نے ہمیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون سی باتیں ہیں، کوئی ایسا لاعمل ایسا قانون ہمیں دے دیجئے جس کا کرنا حرام ہے، اگر ایسا کام کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا اور جہنم میں داخل کرے گا، تو ہمیں ایسا لاعمل یعنی ایسا قانون بتا دیجئے تاکہ ہم اسے بچتے رہے۔ تب یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا نزول ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ یہ آیت کا ترجمہ بار بار اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کے بعد اور آنے والا خطاب آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ فرماؤ، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون سی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ کرنے سے ناراض ہو جاتا ہے، وہ کام کرو گے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو پہلا فرمایا اللہ تعالیٰ نے شرک نہ کرو، اور پہلے عقیدے کی بات کی گئی، عقیدے کو درست کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، احسان کرو، اور تیسرا فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اس خوف اور ڈر سے کہ میں ان کو کھلاؤں گا، کہاں سے کھلاؤں گا، کہاں سے محنت کروں گا،
اور کس طرح کی پرورش کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اس ڈر کے کہ میں کہاں سے ان کو رزق دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رب تمہیں رزق دیتا ہے تمہاری اولاد کو بھی دیتا ہے. پھر فرمایا بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ بے حیائی چاہے چھپی ہوئی ہو یا ظاہر ہو. پھر آگے فرمایا کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو. دیکھیں ناحق قتل نہ کرو، بلا وجہ قتل نہ کرو، لیکن اگر اسلامی سلطنت ہے اور کسی نے کسی کو بلا وجہ قتل کر دیا ہے، حکمران اور بادشاہ جو بھی اسلامی سلطنت کا ہوتا ہے، اسلامی ملک کا جو بادشاہ ہوتا ہے، قرآن میں ان کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے بلا وجہ کے تو اس کے بدلے قصاص لینا، یعنی اس کا بدلہ لینا، یعنی قتل کے بدلے اس مظلم کو اور اس مجرم کو جس کا جرم ثابت ہو گیا ہے، جو پکڑا گیا ہے ثبوتوں کے درمیان اور پتہ بھی چل گیا کہ اسی لیے قتل کیا ہے، تو پھر اس قرآن کہتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے جس نے دوسروں کی جان لی. تو قتل کا بدلہ قتل یہ قانون بھی ہے قرآن پاک میں، لیکن یہ قانون پہ عمل وہ کرے گا جس ملک میں اسلامی سلطنت ہو، جس ملک میں اسلامی بادشاہ ہو، وہ اس قانون پہ عمل کرے گا اور جو ہے جرم ثابت ہونے کے بعد قاتل کو موت کی سزا دے گا. جیسا کہ آج بھی ہمارے ملکوں میں آپ دیکھیں کہ قید کی سزا دی جاتی ہے یا پھر پھانسی کی سزا دی جاتی ہے جب جرم ثابت ہو جاتا ہے. تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا وجہ کسی کو قتل نہ کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھی طریقے سے جب تک وہ اپنی جوانی کو پہنچے. اور پھر آگے فرمایا اور ناپ اور تول میں انصاف کے ساتھ پوری کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتے، یعنی جو قانون اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے یہ تم کر سکتے ہو، یہ کام اس کام کو تم بجا لا سکتے ہو، لہٰذا اللہ تعالیٰ ضرورت سے زیادہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا. یہ آیت پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کے مقدر میں ہے، یعنی وہ جتنا سنبھال سکتا ہے. پھر آگے فرمایا اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کا عہد وعدہ پورا کرو. یہ تمہیں تاکید فرمائی کہ تم نصیحت کو سمجھو اور نصیحت کو مانو. یہ جو آیت مبارکہ ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 151، اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. شروعات کی جو 5 آیت میں کہا کہ شرک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور اولاد کو ناحق کے قتل نہ کرو، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ چاہے وہ چھپی ہو یا ظاہری ہو، اور ناحق کے کس کو قتل نہ کرو. یہ 5 چیز کا تعلق اپنی ذات سے ہے. پھر آگے ان 5 چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اس کا تعلق پورے معاشرے سے ہے، پورے ایک سوسائٹی سے ہے، پورے ایک جو ہے ملک سے ہے. لہٰذا اب ان 5 چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ اور ماپ تول میں غبن نہ کرو اور انصاف کی بات کرو چاہے وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اب یہ جو باتیں آگے بیان ہو رہی ہے اس میں ایک سوسائٹی میں سدھار کیسا کرنا چاہیے، ایک ملک کے نظام کو کیسے چلانا چاہیے. ایک ملک میں اگر کوئی اسلامی سلطنت قائم ہو جائے اور وہاں کا کوئی بادشاہ اسلام مسلمان ہو تو پھر اس کو کس طرح ملک کا نظام چلانا ہوتا ہے، ملک کو کس طرح چلانا ہے، کس طرح کس کا حقوق دینا ہے، وہ ان آیت پاک میں ان باتوں کا ذکر ہو رہا ہے. اس پر اگر عمل کرو گے، پہلے 5 باتوں پہ عمل کرو گے تو ہماری ذات کی حد تک ہے، خود کی ذات کی حد تک ہے، تاکہ تمہارے اندر سدھار ہو جائے، تمہارے اخلاق، تمہارا مزاج اور تمہاری سوچ قرآن اور حدیث کے مطابق ہو جائے. اور دوسری 5 جو باتیں بیان کی جا رہی ہے یہ ایک ماحول، ایک سوسائٹی اور یوں سمجھے کہ اصلاح معاشرہ کی تاکید کی جا رہی ہے کہ معاشرے میں اصلاح کیسا کرنا چاہیے، کہ شہر میں اصلاح کیسا کرنا چاہیے. یہ ان باتوں کا اگلی 5 آیتوں میں ذکر ہو رہا ہے.
اور آگے ایک اور بات یاد رکھیے، یہاں پر علماء اکرام نے ایک اور بات یہ بتائی ہے کہ جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، وہ جو باتیں یہاں سورۃ الانعام آیت نمبر 151 میں بیان کر دی گئی، 151 152 میں بیان کر دی گئی ہے، اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلا جن باتوں کو حرام کیا گیا ہے اس کے اپوزٹ دیکھا جائے تو پھر وہ باتیں جائز ہیں جن باتوں کو حرام نہیں کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ فار ایگزامپل میں مثال دینے کے لیے بات سمجھا رہا ہوں، کچھ لوگ دن اور تاریخ کو منحوس سمجھتے ہیں، جیسا کہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے تو معاذ اللہ اس کو 13 تاریخ کا نام دے کر اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے دن اور تاریخ اور مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں اور کچھ عجیب طریقے نکالتے ہیں جس میں قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے نہ حدیث میں اس کا ذکر ہے، بس اپنی طرف سے ان لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ یہ کام یہ تاریخ میں نہیں کرنا چاہیے، یہ کام یہ وہ تاریخ میں نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں ان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز، کوئی دن، کوئی تاریخ حقیقت میں نحوست اور منحوس ہوتا تو پھر ان باتوں کا ذکر قرآن میں آ جاتا کہ بھائی یہ تاریخ منحوس ہے، معاذ اللہ یہ دن منحوس ہے، یہ رات منحوس ہے، یہ مہینہ منحوس ہے، یہ کام یہ مہینے میں مت کرو، یہ تاریخ میں مت کرو۔ لہذا جو آج سفر کے مہینے میں شادی بیاہ کو لے کر معاملات ہیں، تاریخوں کو شادی بیاہ کو لے کر معاملات ہیں، تو اگر اللہ نہ کرے تمام باتیں واقعی ایسی چیز ہوتی اور حرام اور ناجائز ہوتی تو پھر قرآن پاک میں اس کا ذکر آ جاتا۔ تو قرآن میں ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے جو ان لوگوں نے یہاں اپنی سوسائٹی میں معاشرے میں کچھ باتیں بنا لی ہے۔ تو یاد رکھیے اگر واقعی وہ چیزیں ناجائز ہوتی، حرام ہوتی تو پھر قرآن میں اس کا ذکر آ جاتا۔ تو قرآن میں اس کا ذکر نہیں آیا تو پتا چلا کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی تاریخ منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، بلکہ یہ سفر کے مہینے میں پیارے آقا رحمت کونین نے یہاں تک کہ ارشاد فرمایا سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ لہذا ایک اور حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایسے چیزیں ہیں جو جائیں گی نہیں، 3 چیزیں ایسی جو جائیں گی نہیں، ایک حسد اور دوسرا بدشگونی لینا۔ تو لہذا ان باتوں کے پیارے آقا رحمت کونین نے ارشاد فرمایا اس کا علاج یہ ہے اگر کسی چیز کو لے کر تمہارے دل میں حسد آ جائے، یہ تمہاری فطرت ہے، مزاج ہے، تو اس کو ظاہر مت کرو اور بلکہ اگر کر رہے ہو تو اس کے خلاف کام کر بتاؤ۔ حسد کا علاج کیا ہے؟ ایک تو اس کو ظاہر نہ کرو، وہ آ جاتا ہے مزاج میں، فطرت میں، دل میں کچھ بات جلس آ جاتی کسی کو لے کر، اس کا علاج پیارے آقا فرماتے کہ آ جائے تو اس کو ظاہر مت کرو اور کہا اس کا الٹ کام کرو۔ اور اسی طرح بدشگونی یعنی یہ دن منحوس ہے، یہ راستہ منحوس ہے، یہ سامنے سے بجلی کا راستہ کاٹنا منحوس ہے، چابی لانا منحوس ہے، اس طرح کے بدشگونیوں کا فال لینا پیارے آقا نے فرمایا اگر ایسی چیز ہے تو اگر وہ کام جو دل میں خیال آ رہا ہے کہ یہ دن نہیں کرنا چاہیے وہ کام اس دن کو خاص طور پر کرو، اس کا علاج ہے۔ یعنی اگر راستہ کاٹ دیا بلی نے، دل میں بدشگونی آ رہی ہے اب راستہ نہیں بننا چاہیے، نہیں بڑھو، آگے بڑھو، اس کا علاج یہ ہے۔ تو لہٰذا اب میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور احادیث کے ذریعے ہمیں بتا دیا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی چیز مقرر نہ کرے، وہ ان آیتوں سے ہمیں پتا چل رہا ہے۔ دوسرا نقطہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، پہلا نقطہ میں نے جو بیان کیا کہ 5 آیت ذات کے متعلق ہے اور جو 5 باتیں آنے والی میں بیان کروں گا وہ سوسائٹی کے متعلق ہے، معاشرے کے متعلق ہے، ملک کے نظام کے متعلق ہے۔ دوسرا نقطہ میں نے جو بیان کیا وہ ان 10 آیتوں میں پتا چل رہا ہے کہ اگر کوئی چیز حرام اور ناجائز ہوتی تو پھر اس کا ذکر کھل کر قرآن اور احادیث میں آ جاتا۔ جیسا کہ میلاد النبی کو لوگ بدعت کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں، اگر واقعی میلاد منانا حرام اور ناجائز ہوتا تو یاد رکھے اس کی کیا چیز حرام ہے، کیا چیز ناجائز ہے، ٹوٹل ان باتوں کا ذکر قرآن اور احادیث میں آ گیا ہے۔ جہاں
قرآن میں جس بات کا ذکر نہیں آیا وہ اس بات کا ثبوت ہے وہ چیز جائز ہے. یہ بات یاد رکھیں، جس کا ذکر قرآن میں نہیں آیا، احادیث میں نہیں آیا، اگر کوئی مسلمان وہ دین کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر رہا ہے تو اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ وہ جائز کام ہے. الغرض وہ ان باتوں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. اب آئیے قرآن کہتا ہے 6ویں آیت کا ترجمہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے جب تک وہ اپنی جوانی کو پہنچے. اب یتیم پہلے اس آیت مبارکہ میں جہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، تو پہلے یہ سمجھنا لازم اور ضروری ہے کہ یتیم کہتے کس کو ہے. یتیم آج کچھ لوگ ہم نے دیکھا شادی شدہ ہے، اولاد بھی ہو گئی ہے، تو کہتا بھائی میں تو یتیم ہوں. کیا جس کے ماں باپ نہ ہو اس کو یتیم کہا جاتا ہے؟ تو آئیے پہلے قرآن پاک میں جہاں یتیم کا ذکر کیا ہے تو پہلے یتیم کا مفہوم سمجھیے، مطلب سمجھیے، اور یتیم کس کو کہا جاتا ہے یہ سمجھیے. قرآن اور احادیث کی روشنی میں شریعت میں یاد رکھیں یتیم اس کو کہا جاتا ہے جس کا باپ کا انتقال ہو جائے، ماں کا نہیں باپ کا. کچھ لوگ ماں کے انتقال پر بھی کہتے باپ زندہ بھی ہو تو کہتے یتیم ہو گیا بچہ. نہیں، ماں کے نہیں باپ کے انتقال میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بچہ یتیم ہے. اور کیونکہ باپ پر اللہ نے ذمہ داری رکھی ہے اس کی پرورش کرنے کی، باپ پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری رکھی ہے کہ اس کی تربیت کرنے کی، تو یتیم جو ہے ماں کے انتقال پر نہیں کہا جاتا، باپ کے انتقال پہ کہا جاتا ہے. پہلا نقطہ. دوسرا، کب تک اس کو یتیم کہا جائے گا؟ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، یعنی وہ سمجھدار نہ ہو جائے، اچھے اور برے کی پہچان اس کے اندر آ گئی، صحیح اور غلط کی سمجھ اس کے اندر آ گئی، وہ بالغ ہو گیا، وہ سمجھدار ہو گیا، وہ بڑا ہو گیا، تو اب اس کو یتیم نہیں کہا جائے گا. دو چیزیں میں نے ابھی بیان کیا. یتیم اس کو کہا جائے گا جس کے والد نہ ہو، بچپن میں والد کا انتقال ہو گیا ہو. دوسری چیز میں بتا کب تک کہا جائے گا؟ جب تک وہ بالغ نہ ہوا ہو. چھوٹا ہے 8 سال 5 سال 9 سال اور کم عمر کا بچہ ہے، والد کا انتقال ہو گیا تو وہ یتیم ہے. لیکن اگر بالغ ہو جائے اور سمجھدار ہو جائے، قرآن کہتا ہے، قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ احسن حتی یبلغ اشدہ، جب تک وہ جوانی کو نہ پہنچے، یعنی بالغ جب ہو جائے تو اب اس کو یتیم نہیں کہا جائے گا. بالغ کے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا بالغ یعنی سمجھدار اس وقت ہوتا ہے، بالغ تو 14-15 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے، لیکن سمجھدار 18-19 سال 20 سال یا 22 سال کی عمر تک وہ سمجھدار بھی ہو جاتا ہے. تب تک اس کے سرپرست یتیم کے مال کی حفاظت کریں گے. تو یتیم کس کو کہتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا، جس کا والد نہ ہو، جو نابالغ ہو اور جو سمجھدار نہ ہوا ہو اس کو یتیم کہا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے شاہ فرما اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ، ان کو جو ان مال کے نگران ہوتے ہیں. جب والد کا انتقال ہو جائے تو چاچا ذمہ داری لے لے، ماموں ذمہ داری لے لیے، یا کوئی اللہ نہ کرے چاچا نہ ہے ماموں نہیں ہے، رشتہ دار میں کوئی ذمہ داری لے لے، رشتہ دار نہیں ہے تو پڑوس میں کوئی ذمہ داری لے لے، پڑوس میں کوئی نہیں ہے تو ملک میں جو شہر میں رہ رہا وہاں کے کچھ لوگوں نے ذمہ داری لے لی. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے مال کو اس وقت تک نہا کے نہ کھاؤ جب تک وہ جوانی تک نہ پہنچے، بالغ نہ ہو جائے. ہاں اگر اس کے مال کو استعمال کرنا چاہتے ہو تو بہت اچھے طریقے سے. مطلب یہ ہے کہ اگر یتیم کے والد نے بہت سارا مال اور دولت چھوڑ کر دنیا سے گیا ہے، اب وہ یتیم ہے، نابالغ ہے، نہ سمجھ ہے، تو اس کا چاچا پھپھا جو اس کے ذمہ دار بن رہے ہیں، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، ان کو چاہیے کہ اس مال کے پہلے ہاتھ نہ لگا، اس کی حفاظت کرتے رہے جب تک وہ بڑا نہ ہو جائے، جوان نہ ہو جائے. بڑا ہونے کے بعد اس کا مال اس کو واپس کر دے. دوسرا، اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے کاروبار میں لگاؤ، تجارت میں لگاؤ، تاکہ جب یہ
اس کا مال، اس کی دولت جو یتیم کے نام کی ہے، وہ کاروبار اور تجارت میں اگر آپ لگاؤ گے اور اس کا جو منافع ہوگا، جو پیسہ ہوگا، وہ ایمانداری، عدل اور انصاف کے ساتھ ایسے ہی رکھو جیسا یہ یتیم بالغ ہو جائے، نوجوان ہو جائے، سمجھدار ہو جائے تو اس کے مال کے ساتھ ساتھ اس کا منافع بھی اس کو واپس کر دیا جائے۔ یہ کہا جا رہا ہے قرآن پاک میں، یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ۔ اگر مال خرچ کر رہے ہیں، یعنی تجارت میں لگا رہے ہیں، حلال کاروبار میں لگا رہے ہیں، جائز کاروبار میں لگا رہے ہیں، تو پھر ایمانداری کے ساتھ لگاؤ، اور جب بچہ بالغ ہو جائے، جوانی تک پہنچ جائے، اب اس کو اس کے مال یعنی اصل مال اور وہ جو اس مال کے ذریعے منافع ہوا، دونوں اس کو واپس کر دیا جائے۔ یہ قانون آپ غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کے ذریعے ان باتوں کو فونوں میں دیکھنے سے بہتر ان باتوں کو سمجھیے۔ فون میں ایک ریل سے دوسرے ریل بار بار ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے ان قانون کو سمجھیے کہ اگر ایک سچ کو قبول کرنے والا، سچی بات کو پسند کرنے والا ان باتوں کو سمجھے گا، اگر وہ مسلمان نہ بھی ہو، غیر مسلم ہو، تو اس کو جب یہ قانون بتایا جائے، قرآن کا یہ قانون ہے، حدیث کا یہ قانون ہے، تو وہ بھی کہے گا ہاں، ایک انسان کے لیے ایسے ہی قانون ہونا چاہیے، ایک انسان کے لیے ایسے قانون بنانا چاہیے۔ تو جو قانون قدرت نے ہمیں دیا ہے، جو قانون اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا رحمت کونین کے ذریعے، قرآن کے ذریعے جو دیا ہے، تو ایک سچ کو سمجھنے والا، سچ کو قبول کرنے والا اس قانون کو جب غور کرتا ہے تو یہ بات اس کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو لہذا یہاں یتیم کی بات آ گئی، تو ایک اور بات قرآن پاک میں ذکر موجود ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایک بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے محبوب بندے خضر سے تم ملاقات کرو اور ان کے ساتھ رہو، تو کچھ باتیں میں تمہیں ان کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں۔ لہذا موسیٰ کلیم اللہ نے کہا، یا اللہ، تیرے بندے خضر کہاں ملیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں مردے کو زندگی مل جائے۔ لہذا یعنی اشارہ تم دیا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی کو لیا اور ایک جھولی میں کچھ فش یعنی مچھیوں کو رکھا، جو پکی ہوئی مچھی تھی، اور خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ ایک سمندر کے کنارے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کو کچھ ساتھی وہاں آرام کے لیے بیٹھے تھے، اچانک وہ فش جو ہے وہ اچھل کر سمندر میں چلے گئی، جو پکی ہوئی یعنی جو ذبح ہو گئی ہے، پک چکی ہے، وہ فش اچانک زندہ ہو گئی اور اچھل کر جو ہے، یہ قرآن کا ایک واقعہ میں بتانا چاہتا ہوں، اس میں یتیم کی اہمیت بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ لہذا وہ فش اچھل کر جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کہ مری ہوئی مچھی زندہ بھی ہو گئی اور اچھل کر سمندر میں چلے گئی۔ جب وہ سمندر میں چلے گئی، موسیٰ علیہ السلام اس وقت آرام کر رہے تھے، پھر آپ کے ساتھی نے آپ کو جگایا۔ تھوڑی دور گئے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے فش یعنی اس مچھی کو مانگا۔ انہوں نے کہا، حضور، جہاں پیچھے آرام کر رہے تھے وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہی تو ہماری منزل تھی، وہاں واپس پلٹ کر آئے تو وہاں آپ کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہو گئی۔ خضر علیہ السلام کون ہے؟ ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ نبی ہے، ان کے نبی ہونے میں اختلاف ہے، کسی نے کہا یہ نبی ہے، کسی نے کہا اللہ کے ولی ہے، لیکن ولی اللہ کا دوست اور ولی ہونے میں ان کا اختلاف نہیں ہے، نبی ہونے میں ان کا اختلاف موجود ہے۔ لہذا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو یہاں پر مفسرین اور علماء اکرام یہ بیان کرتے ہیں کہ جہاں خضر علیہ السلام تھے وہاں ایک مری ہوئی مچھی جو مر گئی ہے، پک چکی ہے، وہاں مچھی زندہ ہو کر سمندر میں چلا جانا، یہاں اس آیت سے پتہ چل رہا ہے اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کے قریب جانے سے مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اس آیت پاک کی تفسیر سے علماء کرام نے ایک بندہ نقطہ بیان فرمایا کہ اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کے قریب جایا کرو، وہاں جانے سے مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ الغرض
خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنایا، انہوں نے اس حکم کو مانا، کہا میں آپ کا غلام ہوں، میں اس بات کو ضرور مانوں گا، لیکن ایک بات یہ ہے جو میں کام کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، جو میں کام کروں گا اس پر آپ کچھ مجھے سوال نہیں کریں گے، خاموشی اختیار کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک جگہ گئے جہاں چھوٹا سا، جو میں مسجد کے آداب بتاؤں، چھوٹا سا تالاب جو ہے پار کرنا، یعنی چھوٹا سا تالاب آ گیا جو پار کرنے کے لیے ملا کشتی والا ہوتا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو دیکھ کر، جن کے نورانی چہرہ، مقدس چہرے کو دیکھ کر وہ متاثر ہوا اور ان کو کشتی میں فری میں تالاب کا کنارہ، اس کنارے سے اس کنارے پار کیا۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے اس کنارے پار ہونے کے بعد جو ہے کشتی کو توڑ دینا، واقعہ بہت طویل ہے لیکن میں مختصر آپ کے سامنے سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کشتی کو توڑ دیا، جس کشتی والے نے تالاب کو پار کرانے کے لیے پیسے تک نہیں لیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا آپ نے کر دیا ہے؟ جس کشتی والے نے ہمیں فری میں تالاب کو پار کیا ہے اس کے لیے آپ اس کو دعا دینا چھوڑ کر اس کی کشتی کو توڑ کیوں دیا ہے؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، یہی تو میں نے کہا تھا کہ جو میں کروں گا اس پر آپ تانا نہ کرے، اس پر مجھے پکڑ نہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں خاموشی اختیار کرتا ہوں۔ پھر کچھ دور گئے، ایک چھوٹے سے بچے کو خضر علیہ السلام نے دیکھا کھیل رہا ہے، اس کو اٹھایا اور قتل کر دیا، مار دیا اس کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں کہا یہ کیا کر دیا آپ نے؟ کہا خضر علیہ السلام نے کہ آپ نے میں کہا نا کہ میں جو کام کروں گا اس پر آپ مجھے تانا نہ دیں گے۔ پھر تیسری جگہ واقع یہ ہوا کہ ایک گاؤں میں پہنچے اور وہ گاؤں کے لوگ اتنے ڈھیٹ تھے، اتنے غلیظ تھے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی عزت نہ کی، ادب نہ کیا، یہاں تک کہ کھانا تو دور کی بات ہے پانی بھی پوچھا تو نہیں دیا۔ لیکن خضر علیہ السلام نے وہاں ایک دیوار تھی اس کو صحیح کر دیا، جو گر رہی تھی اس کو صحیح کر دیا اور فری میں صحیح کیا، کچھ پیسہ تک نہیں لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خضر، جنہوں نے ہمیں پانی تک نہیں پوچھا ان کو آپ ان کے گاؤں کی ایک دیوار کو تم نے ٹھیک کر دیا، کچھ پیسے تو لے لیتے۔ تب خضر علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، اب میرا اور آپ کا سفر یہاں تک کا تھا، اب رہی ان باتوں کا راز جو آپ راستے میں دیکھتے ہوئے آئے ہیں، اس کی کشتی کو میں نے کیوں توڑا، اس لڑکے کو میں نے کیوں قتل کیا اور اس جو ہے دیوار کو میں نے کیوں ٹھیک کیا بغیر پیسے لیے، تو اب اس راز کے سامنے پردہ اٹھانے کے لیے اللہ کا حکم بھی ہے، تو میں نے اس کشتی کو اس لیے توڑا کہ ایک ظالم بادشاہ اس کی کشتی قبضہ کرنے والا تھا، جہاں کشتی اچھی دکھتی وہ قبضہ کر لیتا، تو میں نے اس کی کشتی میں عیب پیدا کر دیا تاکہ وہ بادشاہ اس کشتی کو دیکھ کر دور رہ جائے، بولے یہ تو ٹوٹی پھوٹی کشتی، کیا اس کو قبضہ کروں، لہٰذا میں نے عیب اس کے اندر پیدا کر دیا، خرابی اس کشتی میں پیدا کر دی تاکہ وہ دوسرے کنارے جو بادشاہ ظالم ہے کشتی قبضہ کرنا چاہتا تھا وہ قبضہ نہ کر لے، لہٰذا میں نے اس لیے وہ کشتی کو توڑ دیا تاکہ اس کی وہ بعد میں مرحمت کرا لے، ٹھیک کر لے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ چھوٹے بچے کو میں نے اس لیے قتل کیا، اللہ کا حکم تھا کہ بڑا ہو کر خود بھی کافر ہوگا، ماں باپ کو بھی کافر بنائے گا اور اس کی وجہ سے پورا گاؤں کافر مشرک ہو جائے گا، تو اسی کو میں نے قتل کر دیا، اللہ کا حکم تھا قتل کر دیا تاکہ اس کی ایک کی وجہ سے پورا گاؤں جو ہے کفر اور شرک کے دلدل میں پھنسنے والا تھا، یہ اللہ کا حکم تھا کہ اس کو قتل کر دو، سارا کا ایمان محفوظ ہو جائے گا، لہذا اس پر بھی بہت بات میں بتا سکتا ہوں۔ آگے دیکھیں، آپ نے فرمایا خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو میں نے ٹھیک اس لیے کر دیا بغیر پیسے لیے، جس گاؤں میں ہمیں پانی تک نہیں پوچھا، لیکن میں نے اس دیوار کو اس لیے ٹھیک کر دیا کہ وہ دیوار کے نیچے کچھ پیسہ اور خزانہ دبا ہوا ہے، اگر دیوار گر جاتی خزانہ باہر نکل جاتا تو وہ خزانہ گاؤں کے لوگ لے لیتے، لوٹ لیتے، کیونکہ وہ پیسہ وہ خزانہ 2 یتیم بچوں کا ہے۔ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ، یتیم جو ہو جاتے ہیں نا اللہ ایسے بچوں پر خاص نظر کرم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان بچوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے پیارے آقا رحمت العالمین نے ارشاد فرمایا جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا محبت اور شفقت کے ساتھ اپنا ہاتھ پھیرا، اس کے ہاتھ کے نیچے اتنے بال آئیں گے، ان بالوں کے برابر ہاتھ پھیرنے والے کو اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائے۔
سبحان اللہ. لہذا یہ شفقت ہے یتیم کے اوپر، سر کے اوپر ہاتھ پھیرنے کی. قرآن میں بھی ذکر ہے، جو ابھی میں نے واقعہ سنایا ہے سورہ کہف کی تفسیر میں یہ موجود ہے کہ جو یتیم کی دیوار گر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو القاء کیا. خضر علیہ السلام کو حکم دیا کہ دیوار کو بغیر پیسے لیے درست کر دو اور ان یتیم بچوں کا مال جو ہے محافظ ہو جائے، حفاظت میں آ جائے، درستگی میں آ جائے. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے اس دیوار کو درست کر دیا گیا ہے. لہذا یہ بات سے پتا چلا کہ اللہ یتیم بچوں سے بڑی محبت کرتا ہے. یتیم کس کو کہتے ہیں میں نے شروعات میں اس کا ذکر کر دیا ہے. اور ان یتیم بچوں کے بارے میں ایک تفسیر میں، جیسا کہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک مشہور اور معروف کتاب ہے کہ عجائب القرآن کتاب کا نام ہے، اس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جن یتیم بچوں کی دیوار گرنے سے پہلے خضر علیہ السلام نے ٹھیک کیا، ان یتیم بچوں کے جو ماں باپ نے اور بلکہ دادا پر دادا نہیں، 5ویں یا 6ویں پشت میں ان کے دادا بڑے نیک تھے. ماں باپ نہیں، 5ویں یا 6ویں دادا ان بچوں کے وہ بڑے نیک اور اللہ کے محبوب بندے تھے. تو اس نیکی کی یعنی ان نیک بندوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں آنے والے بچوں کی بھی حفاظت فرمائی. تو پتہ کیا چلا کہ نیکی میں، اچھائی میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے. جو نیک کام کرتا ہے اس نیک کام کا اثر مزاج میں بھی پڑتا ہے، اخلاق میں بھی پڑتا ہے، عادت میں بھی پڑتا ہے، اور ان نیک کام کا اثر جو ہے اولاد میں بھی آتا ہے. اس لیے کبھی بھی ایسے کام مسلمان کو کرنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتے. رب چاہی زندگی ہونا چاہیے، من چاہی زندگی نہیں ہونا چاہیے. لہذا مرضی رب کی ہونا چاہیے تو زندگی میں پھر برکت آتی ہے. تو جو نیکی کا کام کرتا ہے، اچھائی کا کام کرتا ہے، آج کہا جاتا ہے یار نیکی کر کر فائدہ کیا؟ معاذ اللہ یہ جملہ ایک سچے مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے. نیک کام کر کر، اچھے کام کر کر کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ جملہ کہنے سے پہلے اس کو سوچنا چاہیے کہ مسلمان ہے. غور فرمائیں، نیک کام کا اثر آپ کی زندگی میں بھی آتا ہے، آپ کے اخلاق اور مزاج میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے، بلکہ آپ کی اولاد میں بھی اس کا اثر اللہ تعالیٰ داخل فرماتا ہے. اچھائی کا اثر ہوتا ہے، نیک کاموں کا اثر ہوتا ہے. یاد رکھیں جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص جنگل سے گزر رہا تھا. غور سے سنیں یہ روایت کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو نقل فرمایا. فرماتے کہ ایک آدمی جو ہے جنگل سے، گھنے جنگل سے گزر رہا تھا. اچانک سر پر ابر کا ایک ٹکڑا کا گزر ہوا، اور اس ابر کے ٹکڑے کو حکم یہ ہوتا ہے، اجازت یہ ہوتی ہے کہ جاؤ فلاں علاقے میں کھیت ہے، وہاں جا کر خوب برسو. اب یہ بڑا تعجب کی بات ہے کہ آسمان سے ایک ابر کا ٹکڑا جا رہا ہے اور نیچے بندہ یہ کان سے آواز سن رہا ہے کہ تم آگے جاؤ، وہاں ایک کھیت ہے، اس کھیت پر برسو. اب یہ بات سن کر حیران ہوا اور وہ اس بادل کے ٹکڑے کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. کچھ دور جانے کے بعد واقعی ایک کھیت تھا اور اس کھیت پر وہ برسنے لگا. خدا کی قدرت دیکھے، صرف بارش ہو رہی ہے اس کے کھیت پر، آجو باجو کے، اور اس کے کھیت پر بارش ہو رہی ہے. اب یہ منظر دیکھ کر اس آدمی کو اس کھیت کے مالک سے ملاقات کرنے کا بڑا جذبہ ہوا اور بڑی کوشش کر کر اس کھیت کے مالک سے ملاقات کرتا ہے اور کر کے پوچھتا ہے جناب آپ ایسا کون سا اچھا کام کرتے ہیں کہ میں جنگل سے گزر رہا تھا، آسمان سے ابر کے ٹکڑے کو آواز آئی کہ فلاں کھیت پر جا کے برسو، تمہارا نام لیا گیا ہے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے، لیکن مجھے بتاؤ یہ تم کون سا اچھا کام کرتے ہو جس کا اللہ تعالیٰ یہ اجر عطا فرما رہا ہے. تو وہ کھیت کے مالک نے کہا تھا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں اپنے کھیت کو
جب مال کماتا ہو اپنے کھیت کے ذریعے پیسے کماتا ہو اس کے 3 حصے کر دیتا ہو. ایک حصہ میں اپنے لیے اپنے ماں باپ کے لیے خرچ کرتا ہو, دوسرا حصہ میں جو ہے کھیت میں بیج ڈالنے کے لیے خرچ کرتا ہو, تیسرا حصہ میں اللہ کی راہ میں غریبوں یتیموں بیواؤں میں بانٹ دیتا ہو. یہ میری برسوں پرانی عادت ہے کہ اپنے مال کے 3 حصے کرتا ہوں, ایک اپنے لیے اپنے ماں باپ کے لیے رکھتا ہوں اور دوسرا جو ہے وہ حصہ میں اپنے کھیت کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے رکھتا ہوں, تیسرا جو ہے میں جو ہے وہ ایک حصہ غریبوں یتیموں بیواؤں میں تقسیم کر دیتا ہوں. درود شریف علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. تھوڑا توجہ فرمایا. تو لہذا اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ نیکی کا اثر ہوتا ہے, اولاد میں ہوتا ہے, مال میں برکت ہوتا ہے. تو کبھی بھی کوئی اچھا کام کرتے وقت یہ نہ کہے کہ کر کے کیا فائدہ ہو رہا ہے, نماز پڑھ کر کیا فائدہ ہو رہا ہے, روزہ رکھ کر کیا فائدہ ہو رہا ہے, عبادت کر کر کیا فائدہ ہو رہا ہے. ارے بھائی جھوٹ سے بچو, حرام سے بچو, ناجائز سے بچو, یتیم کا مال نہ کھاؤ, سچ بولا کرو, انصاف کے ساتھ کام کرو. ان کاموں سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہا نیکی کا اثر آپ کے مال میں بھی اللہ برکت عطا فرماتا ہے, آپ کی اولاد کو بھی اس نیکی کا اثر اور اس نیکی کا اجر عطا فرماتا ہے. جیسا کہ 7ویں پشت میں اس بچے کے دادا پردادا نیک تھے تو اللہ تعالیٰ نے 7ویں نسل میں اس بچے کے مال کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیا ہے. نیکی کا اثر ہوتا ہے. اور اگر آپ چاہتے کہ برائی غلط کام نہیں بھائی میں تو آج دنیا جیسا چل رہی ہے میں بھی چلوں گا کہ شراب کے ذریعے مال کماؤں گا, سود کے ذریعے مال کماؤں گا, حرام اور ناجائز کام کے ذریعے مال کماؤں گا, تو یاد رکھیں اس کا اثر بھی پھر اپنے مزاج اور اخلاق اور پھر اللہ کی پکڑ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اثر جو ہے تمہارے مزاج اور اخلاق پر بھی آتا ہے اور اولاد پر بھی آتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے دور مبارک میں بنی اسرائیل کو سمجھایا وہ ایمان لائے, لیکن فرعون اور فرعونیوں نے, فرعون کے ماننے والوں نے فرعون کو جو خدا مانتے تھے وہ مانے نہیں. موسیٰ علیہ السلام بہت سمجھایا لیکن وہ مانتے نہیں تھے. جب وہ مانتے نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الاعراف میں اس کا ذکر کیا. لگاتار اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون اور فرعونیوں پر عذاب کو بھیجا, لگاتار 5 بار. برائی کا اثر کیا ہوتا ہے میں بتانا چاہتا ہوں. پہلی بار جب فرعونیوں نے نہیں مانا اور موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے لگے اور اس دور کے مسلمانوں کو بہت ضرورت سے زیادہ تنگ کرنے لگے تو ہوا کیا, اللہ تعالیٰ نے بارش بھیجا, بارش کا عذاب, پانی کا عذاب. لگاتار 1 ہفتے تک صبح اور شام, توجہ فرمائیں, 1 ہفتے تک بارش ہوتی رہی, صبح میں بھی اور شام میں بھی, یہاں تک کہ فرعون کے محل میں پانی گھس گیا, فرعون کے ماننے والے فرعونیوں کے محل اور گھروں میں پانی گھس گیا. وہ ان کا پانی ان کے حلق تک آ گیا, منہ تک آ گیا, ذرا بھی وہ ڈوبتے تو مر جاتے. اب خدا کی قدرت دیکھے, ایک فرعونی جو فرعون کو معاذ اللہ خدا کرنے والا, فرعون کا ماننے والا جس کو میں فرعونی کہہ رہا ہوں, ایک فرعونی کا گھر تھا, اس کے لگ کر موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بنی اسرائیل کا گھر تھا, لگ کر آجو باجو. خدا کی قدرت دیکھے, بارش کے اس کے گھر میں پانی ڈوب گیا, اس کا گھر پانی میں ڈوب گیا. لگ کر بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے مسلمان کا گھر ہے, اس کے گھر میں ایک قطرہ پانی نہیں. یہ عذاب دیکھ کے آپ غور فرمائے, گھر آجو باجو کا ہے, ایک گھر میں پورا گھر ڈوبا ہوا پانی میں اور اسی گھر کو دیوار کو لگ کر ایک مسلمان کا گھر ایک قطرہ پانی نہیں. 1 ہفتے تک یہ مسئلہ رہا. آخرکار فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہا ہم وعدہ کرتے ہیں ہم آج کے بعد نہ آپ کو تنگ کریں گے نہ مسلمانوں کو تنگ کریں گے, ہمیں معاف کر دیجئے, آپ اللہ سے دعا کر دیجئے ہمارے یہ عذاب دور کرے تو ہم جو ہے آپ پر, آپ کے رب پر ایمان لے کر آئیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا, اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی. دعا فرمانا تھا, وہ پانی پورا ختم ہو گیا, ان کی کھیت پہلے سے زیادہ ہرے بھرے ہو گئے, پہلے سے زیادہ ان کے کھیتوں میں اناج نکل آیا, پہلے سے زیادہ
ان کے گھروں میں اناج آ گیا، پہلے سے زیادہ جھاڑوں پر پھل اور پھول لگنے لگے، لیکن وہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ انہوں نے کہا چھوڑو، یہ پانی ہمارے لیے عذاب نہیں تھا، رحمت تھی۔ لہذا آپ نے دیکھا نہیں کہ جیسے پانی سے کتنا ہمیں فائدہ ہوا، پہلے سے زیادہ ہمارے کھیت ہرے بھرے ہو گئے۔ اور اس طرح ایک مہینے کا عرصہ گزرا اور وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے لگے، پھر آپ کی قوم بنی اسرائیل کو تنگ کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے دعائیں ضرر کر دی کہ یا اللہ یہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مینڈک کا عذاب بھیجا، ان کے گھروں میں مینڈک، ان کے کھانوں میں مینڈک اور ان کے کھیتوں میں مینڈک۔ جب اگر وہ بات بھی کرنے جاتے منہ کھولتے تو منہ میں مینڈک چل جاتا۔ اب ایسا مینڈک، اور وہاں بازو کو لگ کر بنی اسرائیل ساتھ ہے، ان کے گھر میں ایک مینڈک نہیں۔ کھیت کو لے کر کھیت لگا ہوا ہے، یہاں فرعونیوں کے کھیت میں مینڈک بھر گئے، لیکن ان کے بنی اسرائیل کے کھیت میں ایک بھی مینڈک نہیں۔ یہ دوسری مرتبہ اللہ نے عذاب بھیجا۔ پھر انہوں نے جب یہ منظر دیکھا، ایک ہفتہ ان کی یہ حالت رہی، انہوں نے یہی منظر دیکھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، کہا اے موسیٰ اللہ سے کہو ہمیں معاف کر دے، ہم آج کے بعد آپ کو تنگ نہیں کریں گے، آپ کی قوم کو تنگ نہیں کریں گے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ مینڈک والا عذاب ختم ہوا۔ پھر وہ ایک مہینے تک وہ قوم پھر بگڑی۔ دیکھتے جائیے، آپ سنتے جائیے۔ پھر انہوں نے وہی موسیٰ علیہ السلام کو دوسری مرتبہ پھر توبہ سے پھر گئے، پھر غلط کام کرنا شروع کر دیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی امت کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اب تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایک قسم کا کیڑا، اور دوسری روایت میں آتا ہے ایک جوں تھی، ان کے گھروں میں بھیج دیا۔ اب وہ جوں بولے یا کیڑا بولے، ان کے جسموں میں گھس جاتا، ان کے جسم کے خون کو پی لیتا، سر کے بالوں کو کھا جاتا، جیسا دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ وہ کیڑے جو ہے فرعونیوں کے جسموں کو کھانے لگ گئے، ان کے سر داڑھی کو، ان کے بھو کے، یعنی آنکھ کے اوپر جو بھو کے بال ہے اس کو تک کھانے لگ گئے، سر کے بال کو کھانے لگے، خون چوسنے لگ گئے۔ اب یہ حیران پریشان ہو کر پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد تیسری مرتبہ کہنے لگا اللہ کے نبی معاف کر دیجئے، آپ دعا کریے، ہم آج کے بعد یہ کام نہیں کریں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر وہ عذاب ایک ہفتے کے بعد ختم ہوا، مہینہ پر گزرا، پھر وہ اسی تنگ کرنے لگے۔ پھر سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیادبیہ، گستاخیاں کرنے لگے اور مسلمانوں کے بارے میں غیر غلط باتیں کرنے لگے۔ چوتھی مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے یہاں ایک عذاب بھیجا، وہ عذاب تھا خون کا، یعنی جیسا وہ پانی پینے جاتے ہیں وہ پانی خون ہو جاتا، گھر میں برتنوں میں خون ہو جاتا، کھانے کے برتن کھانا پکاتے لیکن خون بن جاتا، پانی لا کر رکھتے لیکن خون بن جاتا، ایک ہی ڈول سے ایک ہی برتن سے وہ پانی کو سہنتے، لیکن جو ہے وہ جب بنی اسرائیل سے نے تو اس کے اندر سے جو ہے پانی نکل آتا ہے، اور یہ لوگ سننے جائے تو پھر وہ اس کے اندر خون آ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ غور کریں، بنی اسرائیل پانی پی رہے ہیں تو فرعونی کہتے تھے ایک کلی ہمارے منہ میں کر دو تاکہ ہمیں پانی مل جائے، کئی دنوں کا ہمیں پانی نہیں مل رہا ہے، تو بنی اسرائیل منہ میں پانی لے کر ان کے منہ میں کلی کرتے۔ خدا کی قدرت دیکھ کے، اللہ کا عذاب دیکھے، ان کے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے منہ میں پانی ہے، تب تک وہ پانی تھا، جیسا وہ کلی کرتے اور ان کے منہ میں پانی چلا جاتا وہ خون بن جاتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ہفتے تک ان کو عذاب میں مبتلا کرا، ایک بار پانی کا عذاب، دوسری بار مینڈک کا عذاب، تیسری بار جوؤں کا عذاب، چوتھی بار خون کا عذاب، کئی 5 لگاتار عذاب ان پر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، لیکن پھر بھی وہ ایک مہینہ سدھرتے اس کے بعد بگڑ جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا اور فرعون کو اور فرعونیوں کو دریائے نیل میں یعنی سمندر میں ڈبا کر ختم کر دیا، ہلاک کر دیا۔ میں یہ بات سنا اس لیے رہا ہوں کہ میں نے جہاں یہ بتایا نیکی کا بھی اثر ہوتا ہے اخلاق پر، عادت پر، مزاج پر، اسی طرح برائی کا بھی اثر ہوتا ہے، غلط کاموں کا بھی اثر ہوتا ہے، مزاج پر، اخلاق پر، عادت پر، اور جو کام برائی کا اثر ہوتا ہے تو یاد رکھے برائی کے اثر کی وجہ سے گھروں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، کاروبار سے برکت ختم ہو جاتی ہے، گھروں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، زندگیوں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ برائی کا اثر یہ ہے کہ اخلاق بگڑ جاتے ہیں، عادتیں بگڑ جاتی ہیں۔ برائی کا اثر یہ ہے کہ مزاج میں، محلے میں امن سکون ختم ہو جاتا
کرے کہ نیکی کا اثر یہ ہوتا ہے، اچھائی کا اثر یہ ہوتا ہے، گھر میں خیر اور برکت آتا ہے، کاروبار میں خیر اور برکت آتی ہے، یہاں تک کہ محلے میں بھی امن و سکون اللہ تعالیٰ، جس محلے میں اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اس محلے کے 200 گھروں سے اللہ بلاؤں کو اٹھا لیتا ہے۔ نیکی کا اثر کو میں بتا رہا تھا، غور فرمائیے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے نیکی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے، اچھائی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے، کیونکہ نیکی کا اور اچھائی کا جو جذبہ پیدا کرتا ہے تو اس کے اندر جو ہے دنیا میں بھی اس کو اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے، خبر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے، زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ نیکی میں اثر ہے، برائی میں اثر نہیں ہے، برائی میں بربادی کا اثر ہے اور نیکی میں اچھائی کا اثر ہے۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ بزرگان دین نے اپنی کتابوں یہاں تک لکھا، ایک محلے میں اگر کوئی اللہ کا نیک اور محبوب بندہ ہو تو آس پاس کے گھروں سے اللہ بلاؤں کو اٹھا لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جس گھر محلے میں، آپ غور کر کے دیکھ لیجیے، جس محلے میں جس گلی میں حلال حرام کی پرواہ نہیں کرنے والے سود خور، شرابی اور نشیڑی لوگ جہاں جس محلے میں رہتے ہیں تو اس محلے میں امن اور برکت نہیں رہتی، اس محلے سے بلایات نازل ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی تو بیان کرنا کہ نیکی کا اثر ہوتا ہے اور برائی کا بھی اثر ہوتا ہے۔ نیکی کا اثر برکت ہی برکت ہے، برائی کا اثر جو ہے بلاؤں اور مصیبتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا۔ لہذا میں آپ کو آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کہ نیکی کا اثر کی بات آ گئی تو بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی جو متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 بھائی جو ہے، بھائی تھے یا دوست تھے تینوں، وہ تینوں کے تینوں ایک جنگل سے گزر رہے تھے، غور سے سنیں آپ، اس جنگل سے گزر رہے تھے۔ جب وہ جنگل سے گزر رہے تھے تو اچانک تیز ہوائیں اور بارش شروع ہو گئی۔ اب جنگل کا علاقہ تھا، چاروں طرف پہاڑ اور جھاڑ تھے، تو وہ بھاگتے بھاگتے ایک غار کے اندر چھپ گئے تاکہ یہ طوفان جو یہ بارش ہو رہی ہے اس سے بچے۔ جب یہ پہاڑ کے ایک غار میں جا کر چھپ گئے، ہوا یہ خدا کی قدرت دیکھے بہت بڑا پہاڑ لڑکتے آ کر اس غار کے منہ کے سامنے آ کر بند ہو گیا۔ اب وہ غار کے منہ کے سامنے آ کر بند ہو گیا، رک گیا۔ اب یہ تینوں اس غار کے اندر، میری طرف توجہ دے، وہ تینوں اس غار کے اندر جو ہے رک گئے، بند ہو گئے، اور وہ اس طرف جو ہے، پہلے بولنا تھا نا میاں، تو آپ کو بٹھایا کہ میں باہر درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ قرآن حدیث کی توجہ سے سننا یہ بہت لازم اور ضروری ہے، کوئی قصے کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں میں آپ کو، یہ ممبر دیا گیا ہے، اور جب قرآن اور حدیث کی بات آئے پوری توجہ سے سننا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے، میری تقریر نہیں، قرآن اور حدیث کی بات ہے۔ جتنی آپ عزت قرآن اور حدیث کو دے کر سنیں گے انشاءاللہ آپ کے اندر بدلاؤ آنا شروع ہوگا۔ یہ عزت کی باتیں اللہ کی اور اس کے رسول کی ہے، میرے نہیں ہے، تو لہٰذا ان کو عزت دیجئے، ادب کے ساتھ سنیجئے تاکہ ہمارے اندر بدلاؤ آئے، ہماری مزاج بدلے، ہمارے اندر اخلاق اچھے پیدا ہو۔ لہٰذا اللہم صلی، حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے کہ تینوں دوست یا بھائی تھے، جنگل سے جا رہے تھے، بارش اچانک شروع ہو گئی۔ یہ قصہ کہانی نہیں ہے بھائی، یہ حدیث پاک ہے، توجہ فرمائیں۔ لہذا وہ ایک غار میں چھپے، بارش سے طوفان سے بچنے کے لیے، اچانک ایک بہت بڑا پتھر آ کر اس غار کے منہ پہ لگ گیا، بند ہو گیا۔ اب سوچئے جنگل کا علاقہ ہے، کوئی محلہ بستی نہیں ہے کہ آواز دینے پر کوئی آ کر پتھر ہٹا دے، اور پتھر بھی اتنا مضبوط ہو کہ تینوں نے پوری کوشش کر لی لیکن وہ تس سے مس تک نہیں ہو رہا، حل نہیں پا رہا ہے۔
اتنا مضبوط پتھر. اب وہ تینوں کے تینوں جو حیران ہو گئے کہ بھئی اب تو ہم موت کا انتظار کریں گے, ایک تو جنگل ہے, کوئی محلہ بستی نہیں کوئی ہمیں آ کر بچا لے, اور دوسرا پھر یہ اتنا طاقتور پتھر کیا ہل نہیں پا رہا ہے, ہٹ نہیں پا رہا ہے. لہذا وہ تینوں اپنی موت کا انتظار کرنے سے بہتر ان تینوں نے خیال کیا ایک کام کرو, اپنی جو نیکی تم نے کی ہے, کچھ بھی اچھا کام زندگی میں کیا ہے, اس نیکی کا واسطہ لے کر اللہ سے دعا مانگو. لیکن نیکی کا اثر کیا, اس نیکی کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگیں گے, شاید ہماری یہ بلا ہٹ جائے. تو تینوں نے سے کہا ایک ایک کر دعا مانگے. پہلا ایک آدمی آگے بڑھا, کہنے لگا یا اللہ یقیناً میں مسلمان ہوں, ایمان والا تو ہوں, لیکن میرے مولا گناہگار بھی ہو, لیکن ایک کام میں ہمیشہ کرتا ہوں تیری رضا کے لیے اللہ, صرف اور صرف تجھ کو راضی کرنے کے لیے. وہ کام یہ کرتا ہوں کہ میں جب بھی بکری چرا کر اور اس کا دودھ نتھار کر جب واپس اپنے گھر آتا ہو تو سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, اس کے بعد اپنی بیوی بچوں کی خدمت پیش کرتا ہوں. ایک وقت کا واقعہ ہے, رات کا حصہ تھا کہ میری ماں نے مجھے پانی مانگا اور میں پانی لے کر گیا, جب تک ان کو نیند لگ گئی اور میں نے ان کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا, جب تک وہ خود اپنی مرضی سے نہ اٹھے میں ان کے سرانے جو ہے پوری رات پانی کیا گلاس اور مشکیزہ لے کر کھڑا رہا. اور وہ رات سردی والی رات تھی, سخت سردی والی رات تھی, جس کی سردی کی وجہ سے میرا جسم کانپنے لگا, ہاتھ جل گئے, لیکن ماں کی خدمت ماں باپ کے ادب میں میں نے ان کو جگایا نہیں. ساری رات میں رات کا ایک وقت گزر گیا اور اس کے بعد ماں کی آنکھ کھلی, دیکھا کہ بچہ سرانے پانی کا گلاس لے کر کھڑا ہے. وہ حیران ہو گئی, کہا پوری رات کھڑا رہا؟ میں نے کہا ہاں میں پوری رات کھڑا رہا. پھر پانی پی کر مجھے دعائیں دینے لگی. اب پہلا آدمی کہتا یا اللہ یہ کام میں نے صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کر, کیونکہ تو نے کہا کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, تجھ کو راضی کرنے کے لیے کہا ہے. اگر یہ نیکی تو نے قبول فرمایا ہے, اس نیکی کا واسطہ یہ پتھر ہٹا دے. یہ دعا کر کر بھی ہاتھ نہیں پھیرا تو پتھر تھوڑا ہٹ گیا. بولے سبحان اللہ. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام بیان ارشاد فرما رہے ہیں. پھر دوسرا آدمی آگے بڑھا اور آگے دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے, ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. یہ آیت کا تفسیر بھی آگے اس حدیث میں جو قرآن پاک کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. لہذا دوسرا آدمی آگے بڑھا اور اس نے آ کر کہا کہ یا اللہ میں ایک مالدار آدمی ہوں, اللہ تو نے مجھے دولت خوب نوازا ہے. میرے پڑوس میں میرے چاچا کی لڑکی تھی جو دکھنے میں حسن جمیل تھی, اور ایک دن اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور مجھ سے وہ ادھار طور پر, کیونکہ کوئی پالنے والا نہیں تھا, ادھار کے طور پر غلہ کچھ پیسے مانگنے آئے. تو میں نے اس کے ساتھ غلط نیت کے اظہار کیا, وہ مجبور ہو گئی بھوک کی وجہ سے, اور ہم دونوں غلط کام کرنے کے لیے ایک بند کمرے میں گئے, سارے دروازے بند کر دیے. تو میں نے اس لڑکی کو دیکھا جس کا جسم کانپ رہا تھا, تھرا رہی تھی. میں نے کہا تو کانپتی کیوں ہے؟ کہا کہ ہم کوئی دیکھ نہ لے. کہا میں نے دروازے سارے بند کر دیے ہیں, کھڑکی ہم نے بند کر دی, اب ہمیں کون دیکھے گا؟ وہ لڑکی کانپتے ہوئے کہتی ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. بس اس نوجوان نے کہا یا اللہ میں نے اس لڑکی سے یہ سنا تو میں نے فوراً توبہ کی اور اس کو عزت کے ساتھ اس کو اپنے گھر روانہ کیا, اس کی مدد کی, اس کو غلہ دیا. یا اللہ میں نے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا تیرے خوف سے اور تیری رضا کے لیے. یا اللہ اگر یہ نیکی تو نے قبول فرما لیا ہے, یہ پتھر ہٹا دے. اتنا کہنا تھا, وہ پتھر اور ہٹا, لیکن ابھی نکلنے کے باہر نہیں ہوا. تیسرا بندہ آگے بڑھتا ہے, تینوں تھے, آگے تھا یا اللہ تو نے مجھے دولت عطا فرمائی, لیکن میرے یہاں ایک مزدور کام کرتا تھا, کچھ دن کام کرنے کے بعد وہ بغیر پیسے لیے میرے پاس چلا گیا, اور کچھ دن کے بعد وہ واپس آیا اور آ کر کہنے لگا سیٹھ پہلے دن میں نے آپ کے پاس فلاں دن کام کیا تھا اتنے دن, لہٰذا بغیر مزدوری لیے بغیر پیسے لیے میں چلا گیا تھا, مجھے اس دن کی یعنی 10 دن کی مزدوری مجھے دے دیجیے, وہ پیسے لینے کے لیے آیا ہو. تو دکان اس سیٹھ کہتا ہے یا اللہ تو جانتا ہے میں نے اس کے جو مزدوری تھی اس سے ایک بکری خریدی تھی, اور اس بکری سے کئی سال تک اس کی نگرانی کرنے کے بدلے کئی ایک بکرے پیدا ہوئے, کئی جانور بنے. میں نے سارا کا سارا مال اس مزدور کو کہا یہ
تیرے مال کی ایک بکری سے میں نے کمایا ہے، یہ سارا مال لے لے۔ وہ آنے والا مزدور کہتا ہے شیر مجھ سے مذاق کیوں کر رہا ہے؟ کہا مذاق نہیں کر رہا ہو، یقیناً تیرے بچے ہوئے پیسوں سے بکری خریدی، اس سے اتنے جانور میں نے بنائے ہیں، یہ سارا تیرا مال ہے، لے لے۔ وہ خوشی خوشی مجھے دعائیں دیتے ہوئے چلا گیا، اور وہ سیٹھ کہتا ہے یا اللہ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے میں نے اس کی امانت میں خیانت نہیں کیا، بلکہ عزت کے ساتھ اس کو سارا مال عطا کر دیا۔ یا اللہ اگر یہ نیکی تو قبول کرتا ہے تو یہ پتھر ہٹا دے۔ اتنا کہنا تھا، پتھر درم سے نیچے گر گیا اور تینوں صحیح سلامت اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ تو پتا کیا چلا کہ یاد رکھے نماز پڑھ کر فائدہ کیا، روزہ رکھ کر معاذ ہر مسلمان تو یہ نہیں کہتا، لیکن عبادت کر کر کیا فائدہ ہو رہا ہے، داڑھی رکھ کر کیا فائدہ ہو رہا ہے، نیکی کر کے اچھے کام کر کر کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ ایسا ایک سچے مسلمان کی بولی نہیں ہو سکتی اور نہ وہ ہو سکتا ہے، بلکہ نیکی کے کام میں اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، اور نیکی کے کام میں اللہ تعالیٰ تاثیر رکھتا ہے۔ نیکی کے کام وہ نیک کام ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اللہ تمہاری زندگیوں میں برکت عطا فرماتا ہے۔ لہذا قرآن کی آیت سورۃ الانعام اور آیت نمبر 151 جس میں اللہ تعالیٰ نے 10 باتوں کا ذکر کیا اور فرمایا یہ باتیں تمہارے لیے حرام ہیں، یہ کام مت کرو، اب تم یہ کام چھوڑ کر بتاؤ۔ ان 10 باتوں میں کیا کہا؟ پہلی بات شرک نہ کرو، دوسرا کہا ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، ظلم نہ کرو، تیسرا کہا اولاد کو بلا وجہ قتل نہ کرو، نہا کے ان کو نہ مارو کہ میں ان کو کیا پال سکتا ہوں، چوتھا کہا کہ تم جو ہے بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ بے حیائی چھپی ہوئی ہو یا ظاہری طور پر ہو، اور پانچواں کہا انسان کو نہ کے قتل نہ کرو، چھٹواں کہا یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ۔ اس کی تفسیر میں کر رہا تھا یتیم کس کو کہا جاتا ہے، اور اگر اس کا یتیم کا کوئی جو مالک ہوتا ہے اس کی نگرانی کرنے والا وہ کس طرح مال خرچ کر سکتا ہے، اور یتیم کس کو کہتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے چھٹواں ناپ تول میں انصاف کرو۔ ناپ تول یعنی تجارت، کاروبار، بزنس، جہاں آج ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہ معاذ اللہ کسی کو دھوکہ دے کر کمانا، یہ کہتے ہیں یہ کاروبار ہے بھائی، یہ بزنس ہے، تو آج یہ ذہن ہمارا بنا ہوا ہے۔ قرآن کہتا نہیں، ناپ اور تول میں انصاف کرو، دھوکہ دینا یہ حرام ہے۔ کسی کو یوں سمجھے کہ ہے تو ڈپلیکیٹ مال ہے، تو وہ ڈپلیکیٹ چیز، لیکن کہنا کہ یہ ورجنل چیز ہے، اور ورجنل چیز کہہ کر اس کو سونپ دینا یہ حرام ہے۔ کسی کو ماپ تول میں کمی کر دینا یہ حرام ہے، اور جو انصاف کے ساتھ یہ کام کرتا ہے، میں نے کہا نا نیکی میں تاثیر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں انصاف سے دوں گا تو کیا کماؤں گا، کیا فائدہ ہوگا، کیا بینیفٹ ہوگا، کیا منافع ہوگا، لہذا جب تک میں معاذ اللہ ہیر پھیر نہ کروں ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ قرآن کے وعدے میں غور کریں، عدل اور انصاف، ناپ تول میں انصاف کرو، تو جو ناپ تول میں انصاف کے ساتھ گراہک کو کوئی چیز بیچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کمائی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور برکت کی تاثیر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک تاثیر کیا ہوتی ہے، برکت کی تاثیر، بلکہ جو ناپ تول انصاف کے ساتھ کام کرتے ہیں ایسے تاجر، ایسے کاروبار کرنے والوں کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے کاروبار میں ناپ تول یعنی بزنس میں انصاف سے کام لیتا ہے، عدل سے کام لیتا ہے، تو ایسے تاجر کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ سوچیے آپ کہ اس کا حشر کیا ہوگا کہ جو ناپ اور تول میں عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، ایسے تاجر کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے نبیوں کے ساتھ اٹھائے گا، صدیقوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں صحابہ کے دور کو دیکھ لیں آپ، انڈونیشیا آپ جانتے ہیں، انڈونیشیا ایک ملک ہے ہمارے یہاں انڈونیشیا، جہاں پر پورے 95% مسلم آبادی ہے، اور ایک لڑکا تھوڑا اگر سرچ کرے تاریخ پہ پتا چلے گا، ایک بچہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی وہاں کا کئی حج کرا ہوا ہوتا ہے، 7 8 بڑے تو چھوٹے بچوں کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ وہ انڈونیشیا جو ملک مسلمان ہوا، آپ جانتے کیسا ہوا؟
وہ ملک کے بارے میں علامہ قمر الزمان بہت بڑے عالم دین، اللہ ان کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے، آج بھی وہ یورپ جیسے ممالک میں پھر پھر کر دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ علامہ قمر الزمان ابھی زندہ ہے، ظاہری زندگی میں 90 سال کے اوپر ان کی عمر ہو گئی ہے، پھر دن جو کام بزرگان نے دین میں کیا ہے انہیں کے غلام بن کر یہ کام کر رہے ہیں۔ لہذا علامہ قمر الزمان کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ کچھ صحابہ عرب سے، مکہ اور مدینہ پاک سے کاروبار کے سلسلے میں کشتی میں بیٹھ کر نکلے تھے اور ان کو جانا کچھ اور ملک میں تھا، راستے میں طوفان آیا اور سمندری حالات تھوڑے خراب ہو گئے، تو ان سمندر شاید ان کی پیٹھ میں درد ہوگا اس لیے ٹیکا لے کے بیٹھے، لہذا سمندری حالات جو ہے کچھ ایسے پیدا ہو گئے تو ان صحابہ نے غور سے وہ صحابہ نے جو کاروبار کے لیے نکلے تھے، تجارت کے لیے نکلے تھے، قرآن کیا کہتا ہے؟ ناپ تول میں عدل اور انصاف کرو۔ اب تجارت کے لیے نکلے تو کچھ ملک میں جانا تھا لیکن سمندری حالات طوفان وغیرہ سے خراب ہو گئے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، قریب میں ایک ملک نظر آیا، کون سے کیا نہیں، بس وہاں کشتی روک دی تاکہ ذرا سمندری حالات سدھرے، اس کے بعد ہم اپنے سفر کو آگے بڑھائے۔ ایک جگہ وہ لوگ رکے اور وہاں رک کر اس ملک میں دکانیں لگا کر کچھ خرید و فروخت بیچنے لگے، ناپ تول کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ۔ وہاں کے لوگوں نے پہلی مرتبہ مسلمانوں کو دیکھا تھا، ان کو پتا نہیں تھا کہ مسلمان کیا ہے، پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اور وہ سارے ملک نے جب دیکھا کہ ان کا عدل، ان کا انصاف، کوئی بھی چیز بیچ رہے ہیں تو عدل کے ساتھ بیچ رہے ہیں، انصاف کے ساتھ بیچ رہے ہیں، بلکہ کسی میں خیانت نہیں کر رہے ہیں، ماپ تول میں گڑبڑی نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی تک ان لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ 2 نمبر مال کو ورجنل کہہ کر وہ لوگ بیچ دیتے تھے، ابھی تک مال میں، کاروبار میں یہ لوگ یہی دیکھ رہے تھے، لیکن جب ان صحابہ کو دیکھا جنہوں نے عدل، انصاف اور پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا بزنس کر رہے تھے، وہ لوگ قریب آئے، خالی ان کی اخلاق اور عادت کو دیکھ کر، نہ انہوں نے تقریر کیا تھا وہاں جا کر، نہ قرآن حدیث کی کوئی ابھی بات کی تھی، بلکہ عمل کیا تھا قرآن حدیث پر ایسا کہ عدل اور انصاف ایسا کر رہے تھے کہ ان کے اخلاق کو دیکھ کر، عادت کو دیکھ کر اس ملک کے لوگ قریب آئے، کہنے لگے آپ لوگ ہو کون؟ کہاں عرب کے ہم باشندے ہیں، مکہ اور مدینہ پاک کے رہنے والے ہیں، کہا آپ عربی ہو؟ کہا ہاں، لیکن ایسا اخلاق، ایسی ادائیں، ایسا انصاف کے ساتھ کاروبار کرنا، تجارت کرنا، یہ آپ کو کس نے سکھایا ہے؟ کہا اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ اتنا کہنا تھا، وہ سارے شہر کے لوگوں نے کہا آپ کے اخلاق کو دیکھ کر پتا چلتا ہے، آپ کے کاروبار کے طریقے کو دیکھ کر پتا چلتا ہے، آپ کے ناپ اور تول کو دیکھ کر پتا چلتا ہے واقعی تمہارا رب سچا ہے، تمہارا دین سچا ہے، تمہارے رسول سچے ہیں، لہذا دیر نہ کرو، ہاتھ بڑھاؤ، ہم پورا کا پورا شہر مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ آپ غور فرمائیے، خالی ہم سمجھ رہے ہیں کہ تقریر کر کر کوئی تبلیغ کر سکتا ہے، اور مسجد کے مولوی صاحب کو خالی ان کی ذمہ داری ہے تبلیغ کرنے کی، یقیناً ایک عالم اپنی ذمہ داری نبھائے گا، لیکن ہر مارکیٹ میں بیٹھنے والا مسلمان جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ رسول سے محبت ہو، وہ اپنے اچھی اخلاق، اچھی مزاج اور اپنے اندر کے اچھی مزاج اور ناپ تول کے ذریعے بھی یہ سبق اور یہ پیغام دے سکتا ہے کہ ہمارا دین کیا چاہتا ہے، ہمارا اسلام کیا چاہتا ہے۔ وہ سارا کا سارا ملک مسلمان ہوا، جس کو آج کے دور میں انڈونیشیا کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے انڈونیشیا صحابہ کرام کے اخلاق کو دیکھ کر، صحابہ میں تاجر صحابہ، بزنس کرنے والے صحابہ کے اخلاق، ایمانداری کو دیکھ کر انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ آپ کو بھی چاہیے، قرآن کہتا ہے عدل، ناپ اور تول میں عدل کرو، انصاف کرو، یعنی بزنس ایسا کرو کسی کو دھوکہ دے کر نہ بیچو۔ بڑے بڑے بزرگان دین کو آپ دیکھیں، بڑے بڑے اللہ والے جن کی آج مزارات ہے، لیکن وہ عدل اور انصاف اور تجارت میں ایسا کرتے تھے کہ ان کے اخلاق اور مزاج کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے واہ مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ لہذا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بہت بڑے کپڑے کے بزنس مین تھے، تاجر تھے،
اور بڑے بزنس مین تھے امام اعظم ابو حنیفہ جن کے بڑے بڑے اولیاء اللہ شاگرد ہیں جن کا مزار بغداد شریف میں موجود ہے. لہذا ان کے پاس ایک بوڑھی عورت ایک کپڑا بیچنے کے لیے آئی اور کہنے لگی بابا یہ کپڑا کتنے میں مجھ سے لوگے, کیونکہ آپ ہول سیل ڈیلر بھی تھے, مال خریدتے بھی تھے پھر مارکیٹ میں بیچتے بھی تھے. تو آپ نے فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ نے اس بوڑھی ماں سے کہ مائی یہ کپڑے کی قیمت تم کیا لگاتی ہو؟ کہا یہ 100 درہم میں آپ مجھ سے لے لیں. آپ یقین جانے وہ کپڑا تھا بڑا بھاری زبردست کوالٹی والا اس دور کا کپڑا تھا وہ, اور اس مائی کو اس عورت کو اس کپڑے کی صحیح قیمت نہیں معلوم تھی. جیسا کہ اگر کوئی 5 لاکھ کا فون آپ کو مارکیٹ میں لا کر بھولے پہنے میں کہے, چوری والا نہیں, میں انصاف کی بات کر رہا ہوں, کہ بھائی یہ 50,000 میں لے لے. ہم کیا کرتے ہیں 5 لاکھ کا فون ہے 50,000 میں پورے ثبوت کے ساتھ بل کے ساتھ ہمیں دے رہا ہے, لہٰذا اس کو کیا مانو, اس کو حوالہ بنا لو. یہ ہمارا ذہن جانا چاہیے. لیکن اللہ والے جو ناپ تول تجارت اور کاروبار کے اخلاق کے ذریعے بھی لوگوں کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت کیسا بھرتے تھے, ان کے مزاج اور اخلاق کو دیکھو یار. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا مائی یہ جو کپڑا تم 100 میں بیچنا چاہتے ہو اس کا ریٹ یہ نہیں ہے, تھوڑا اور بڑھاؤ. کہا 200 میں لے لے. فرمایا نہیں یہ جو مال ہے نا یہ 200 کا بھی نہیں ہے, اور بڑھاؤ. کہا 300 میں لے لے. کہا نہیں مائی یہ 300 کا بھی نہیں ہے, یہ 300 کا بھی نہیں ہے. وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ اے امام اتنے بڑے بزرگ ہو کر مجھ سے مذاق کرتے ہو. وہ سمجھ رہے کہ مذاق کر رہے, اتنے بڑے بزرگ ہو کر مجھ سے مذاق کرتے ہو, لہذا یہ مذاق مت کرو. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا نہیں مائی میں مذاق نہیں کرتا ہوں, یہ مارکیٹ کے حساب سے کپڑے کا ریٹ 500 درہم ہے. یہ کہہ کر آپ نے اس مائی کو 500 درہم دیا. یہ تھے اللہ والوں کے اخلاق. وہ کاروبار بھی کرتے, عبادت میں آتے تو ان کے جیسا عبادت گزار کو نظر نہیں آتا. وہ بزنس میں آتے تو ان کے سچا کیوں, کیونکہ قرآن اور حدیث پر مکمل عمل کرنے والا ہی اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست ہوتا ہے. ہمارے حالات کیا ہے, عبادت میں تو ہم پرفیکٹ نظر آ رہے ہیں, 5 ٹائم کے نمازی, عبادت میں پرفیکٹ, روزہ پورا رمضان مبارک کا پورے روزہ رکھ رہے ہیں, ماشاءاللہ اچھی بات ہے. لیکن معاملات کیا ہے ہمارے, ہم بھائی کو دھوکہ دے رہے ہیں, بہنوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں, اور بہنوں کا مال ہڑپ کر دیتے ہیں, بھائیوں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں. مارکیٹ میں دیکھے تو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر جو ہے اپنے مال کو بیچ دیتے ہیں اور دھوکہ دے دے کر بیچتے ہیں. جب ان کو کہا جاتا ہے قرآن تو یہ کہتا ہے عدل کرو, انصاف کرو, ماں کول میں ڈنڈی نہ کرو. ارے بھائی ایسا سوچے تو زندگی کیسے گزرے گی. میں نے کہا یہ شیطانی اور نفسانی خیالات دور کرو, تم عدل اور انصاف کے ساتھ مارکیٹ میں بیٹھ کر بھی کاروبار کرو گے, اللہ دونوں جہاں میں عزت بھی عطا فرمائے گا اور برکت بھی عطا فرمائے گا. بزرگان دین اپنے اخلاق سے لوگوں کو مزاج میں اللہ رسول کی محبت بھر دیتے تھے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ کی بات آئی, دیکھیں کاروبار بزنس میں. اب کون امام اعظم, عبادت میں یہ حال تھا 45 سال تک امام اعظم عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے. کتنے سال تک, سو مل کر کتنے سال تک, 45 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کے وضو سے, مطلب سمجھے آپ, یعنی وضو کب ٹوٹتا ہے, وضو کب ٹوٹتا ہے. وضو ٹوٹنے کے بہت سی چیزیں, جیسے خون نکل جائے, گیسز نکل جائے, وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں ٹیکا لے کر, نیند کا ایک جھٹکا بھی لگا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے مسجد میں بلا وجہ کمر میں درد ہے, کچھ وجہ ہے, ٹیکا لے کر بیٹھ سکتے ہیں. بلا وجہ ایک ٹیکا لے کر بیٹھیں گے نیند کا, کیونکہ مسجد میں بیانوں کا لوری سمجھا جا رہا ہے, اور جب یہ بات سختی سے کی جاتی ہے تو ان کو چہرے بتاتے ہیں یار چھوڑو بس, کب ٹائم ہوتا ہے کب جاتا ہے. روڈیوں, سود خوروں, پہلوانوں, ان کے ساتھ بیٹھنے کی عادت ہو گئی ہے, اور ہوٹلوں میں وقت گزارنے کی عادت ہو گئی ہے, فونوں میں پوری رات دیکھنے کی عادت گزر گئی ہے, لیکن مسجد میں بے چین نظر آتے ہیں. لہذا تو دین کہاں سمجھ میں آئے گا, قرآن حدیث کی باتیں کہاں سمجھ میں آئے گی. آپ بالکل بھی اندر سے سستی اور کاہلی سے نکال کر سنیں کہ اگر مسجد کے اندر ہو یعنی ٹیکا لے کر بیٹھے, نیند کا ایک جھٹکا بھی لگا وضو ٹوٹ جاتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی عبادت کا یہ حال تھا کہ 45 سال تک عشاء کی نماز کے لیے جو وضو کرتے تھے اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھے.
سمجھے آپ, یعنی لیٹے تک نہیں. یہ عبادت گزار, عبادت ایسی ہے. اور کاروبار بزنس مین کیسے تھے, وہی بزرگ عبادت میں بھی پرفیکٹ, اور بزنس مین بھی ایسے تھے ان کے کاروبار کے طریقے کو دیکھ کر کئی کافروں نے اسلام قبول فرمایا. مسلمان ایسا ہوتا ہے, عدل کرنا, انصاف کرنا, اس کو کہا جاتا ہے. مارکیٹ میں بیٹھے تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مارکیٹ میں عدل کرنے بیٹھو, انصاف کے ساتھ کرنے بیٹھو تو کاروبار کیسے چلے گا, گھر کا کرایہ کیسے لگے گا, مکان کا کرایہ کیسے لگے گا, دکان کا کرایہ کیسے لگے گا. نہیں, بلکہ عدل اور انصاف کے ساتھ کاروبار کرو, کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, اور کاروبار میں ناپ تول میں انصاف کرو, بزنس میں کسی کو دھوکہ مت دو. لہذا امام اعظم ابو حنیفہ کا بزنس کیسا تھا, کپڑوں کا. ایک دن آپ نے دیکھا کہ گھر میں کیونکہ مال آیا کپڑے کا بنڈل, اس میں عیب تھا, عیب. اپنے نوکر کو بتا, دیکھو اگر کوئی یہ کپڑے کا بنڈل خریدنے آیا, اس کے اندر یہ عیب ہے, یہ پہلے بتانا اور بتا کر بیچنا اگر وہ خرید رہا ہے تو, اور یہ اس دین میں ہے لیکن اس کا اتنا پیسے کم کر کے بیچنا کیونکہ اس کے اندر عیب ہے. ہوا یہ کہ جب امام اعظم کچھ کام کے لیے باہر گئے, واپس آئے, دیکھا کہ اس نوکر نے اس کپڑے کے بنڈل کو بیچ دیا 30,000 درہم میں. کتنے اس دور میں بہت بڑی بات ہے, 30,000 درہم میں. امام اعظم نے کہا ٹھیک ہے بیچ دیا, لیکن انہوں نے بتایا تھا نا کہ عیب بیچنے سے پہلے بتایا, اس گراہک کو بتا کہ اس کے اندر عیب ہے, خرابی ہے. وہ نوکر کہنے ہو سرکار یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھ سے بھول ہو گئی, آپ کی تاکید کرنے کے بعد بھی میں بھول گیا, جان بوجھ کر نہیں بولا, بدماشی کے لیے نہیں بولا, واقعی بھول گیا تھا. کیونکہ اللہ والوں کے پاس کام کرنے والے نوکر بھی وہ بھی اللہ والے بن جاتے ہیں. ایسے نوکر نہیں تھے کہ سیٹ, اور وہ سیٹ ایسے تھے کہ آ کر نوکر کو شبازی دے, واہ 2 نمبر کا مال 1 نمبر کے ریٹ میں بیچا, واہ بھائی واہ, ایسا نوکر ہونا چاہیے. نہیں, وہ مسلمان تھے, ہر وقت اللہ رسول سے محبت کرنے والے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ تھے. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا اچھا تم نے بیچ دیا 30,000 درہم, کہنے کہا اس کو پہچان تو, کہا حضرت وہ تو بغداد کا رہنے والا بھی نہیں تھا, کوئی دوسرے ملک کا تھا. کہا نہیں وہ پتہ نہیں, پورا ڈھونڈا کہیں نہیں ملا, ٹھیک ہے 30,000 درہم. کہا یہ 1 روپیہ بھی میں اپنے گھر نہیں لے جاؤں گا, سارا کا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا, اللہ کی راہ میں غریبوں یتیموں میں خرچ کر دیا. یہ تھے بزرگان دین کہ عدل اور انصاف اور محنت اور مشقت کی کمائی کا 1 روپیہ بھی ہوتا اس پہ پورا بھروسہ کرتے ہیں. آج ہمیں چاہیے کہ بھائی محنت اور مشقت پہ تو ہم معاذ اللہ پہلے تو بس 2 نمبری کام میں کیسا میں پیسہ کمانا, یہ مزاج بن جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات سید السادات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جو ہے صبح نکلتے تھے اپنے گھر سے فجر کے بعد اشراق تک, دن کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, دن کے 11 یا 12 بجے تک ان کو کوئی کام مل جاتا تو ٹھیک ہے, نہیں ملتا واپس آتے عبادت میں لگ جاتے. 12 بجے کے بعد آپ کام ترشن نہیں کرتے. اور کون سا کام کرتے تھے مولا علی ولیوں کے سردار, کہ لوگ آ کر کہتے کہ علی ہمارے کھیت میں پانی سے سیراب کرنا ہمارے کھیت کو. حضرت علی ٹائم بتاتے یہ ٹائم سے ٹائم تک میں پانی لاؤں گا, سیراب کروں گا, اتنے پیسے. لہذا حضرت علی اونٹ پر جو ہے پانی لاتے, یعنی کنویں سے پانی لاتے اور اس کے کھیت میں ڈالا کرتے, یہ کام کرتے تھے. یہ ایک دن ہوا کہ مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ولیوں کے سردار کو کام نہیں ملا. محنت مزدوری عدل انصاف, قرآن کہتا ہے اس میں ہی برکت ہے, دھوکہ دینے 2 نمبر میں کبھی برکت نہیں, یاد رکھ لے آپ. لہذا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1-2 دن نہیں کئی دن تک کام نہیں ملا. حسنین کریمین بھوکے ہیں, بی بی فاطمہ بھوکی ہے. یہ منظر دیکھ کر گھر میں کام کرنے والی خادمہ, نام اس کا فضہ تھا, وہ بڑی بے چین ہو گئی, وہ بے چین ہو گئی کیونکہ وہ ایک کیمیا بنانا جانتی تھی. کیمیا سمجھتے ہیں آپ, کیمیا صوفیہ اکرام بزرگان دین کہتے ہیں کیمیا اس کو کہتے ہیں کہ پہلے کے لوگ کچھ مال میٹرل لے کر چاندی بناتے تھے, وہ کیمیا کا علم جانتی تھی. وہ گئی اور کچھ مال اور میٹرل لے کر جو ہے کیمیا بنا کر لاؤ, یعنی چاندی بنا کر لاؤ, اور لا کر مولا علی کی خدمت میں دیتی ہے کہ میں نے اپنے بڑوں سے یہ ہنر سیکھا تھا. دیکھا اہل بیت ہے, نبی کا گھرانہ ہے, اے علی آپ کے گھر میں 4-5 دن ہو گیا چولہا نہیں سولے
لگا, لہذا میں جو ہے یہ کیمیا بنانا جانتی ہوں, چاندی بنانا جانتی ہوں, میں نے بنا کر لایا ہے, اس کو بیچ کر مارکیٹ میں آپ اپنے گھر میں پیٹ بھریے, اپنے بچوں کا پیٹ بھریے. حضرت مولا علی نے اپنے اس خادمہ فضہ سے کہا, فضہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں, بولے نا سبحان اللہ, ہمارے لیے کام جائز نہیں ہے. فضہ شان, ہم اس محنت پر بھروسہ کرتے ہیں, غور سے سنیں آپ سب, اس چیز پر بھروسہ کرتے ہیں جو محنت اور مشقت سے کمائی جائے, اس پیسے پر ہم بھروسہ کرتے ہیں, اللہ کے ذات پر کہ وہ رزق دینے والا ہے. ہم ان پیسوں کو حلال سمجھتے ہیں جو محنت کر کر کمایا جائے, مشقت کر کر کمایا جائے, اور اس پیسے کو ہم جائز نہیں سمجھتے جو بغیر محنت کے آ جائے, بغیر مشقت کے آ جائے, بغیر پسینہ ٹپکائے گرے آ جائے. لہذا اپنی خادمہ سے کہا کہ یہ واپس کر دو, اور سن اللہ کے محبوب بندے بھی ہے, اللہ نے ہمیں اختیار بھی ایسا دیا ہے. حضرت امام حسن کا ہاتھ پکڑ کر قریب لاتے ہیں اور کہتے ہیں, اے بیٹے حسن اپنا پیر اس جگہ پر مارو. امام حسن نے اپنا پیر مارا تو وہاں زمین سے چاندی کی نکلنے لگ گئی. بولے سبحان اللہ, زمین سے چاندی نکلنا شروع کر دی. کہا اپنے خادمہ سے مولا علی نے, فضہ ہم چاہے تو یہ کرتے, تو یہ تو بڑی محنت مشقت کر کر چاندی بنائی ہے, میرا بیٹا حسن ٹھوکر مار دے تو اللہ زمین سے چاندی اور سونا نکال لے. یہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے, لیکن ہم اس محنت پر یقین کرتے ہیں جو ہاتھ کی کمائی کے ذریعے آ رہی ہے. لہذا ہاتھ کی کمائی 1 روپیہ بھی, میں اس آدمی کو سلام کرتا ہوں دونوں ہاتھوں سے جو 5 ٹائم کا نمازی بھی ہو اور محنت کر کر حلال کمائی کماتا ہو. وہ آدمی علماء کے نزدیک اور میرے نزدیک ایسا آدمی جو 5 ٹائم کا نمازی بھی ہو اور محنت کر کر مشقت کر کر رزق حلال کما رہا ہے, خود کا پیٹ بھر رہا ہے, ماں باپ کا پیٹ بھر رہا ہے, بچوں کا بھی پیٹ بھر رہا ہے, ایسا آدمی اس آدمی سے بہتر ہے کہ جنگل میں عبادت کرتے بیٹھا ہوا, 60 سال سے عبادت کرتے بیٹھا ہوا ہے, لیکن یہ آدمی محنت اور مشقت کر کر خود کا بھی پیٹ بھر رہا ہے, بچوں کا بھی پیٹ بھر رہا ہے. لہذا عدل اور انصاف میں ناپ اور تول میں اللہ نے کہا انصاف کرو, بزنس میں انصاف کرو, کاروبار میں انصاف کرو. یاد رکھو مسلمانوں, اسی میں بھی اللہ نے برکت رکھا ہے, اسی میں برکت رکھا ہے. لہذا یہ بزرگان دین کے واقعات, یہ مولائے کائنات کے واقعات, یہ صحابہ کرام اور اولیاء کاملین کے واقعات ہمیں بتا رہے ہیں. سلسلہ چشت کے, نہیں بیٹا تھوڑی ٹھہر جاؤ, ادھر اندر رکھ لو, بڑی مہربانی, ادھر اندر رکھیے. چشت کے بڑے بزرگ خواجہ غریب نواز کی بھی دادا پیر, نام ہے سیدنا ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. میں ان 2 نمبر پیروں سے بھی کہوں گا, صرف تعویذ کے ذریعے اور صرف ہاتھ پیر چمانے کے ذریعے مرشد کو اور اپنے مرید کو عدل اور انصاف کی بات نہیں سکھاتے, بس تعویذ دے دے. یہ نہیں پوچھتے اپنے مرشد کو کاروبار کیا کر رہا ہے, بزنس کیا کر رہا ہے, دھوکہ دے کر کما رہا ہے, حلال کمائی کما رہا ہے, نہیں, بس دے دیے, ہاتھ پیر چما لیے. میں کہوں گا نہیں, بزرگان دین کا بھی طریقہ تھا کہ اپنے مریدوں اپنے شاگردوں کو بھی عدل انصاف کی بات سکھاتے اور بزنس سکھاتے, خود بھی کرتے. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنگل سے لکڑی توڑ کر لے کر آتے, مارکیٹ میں بیچتے اور ان پیسوں میں خود بھی کھاتے, اہل و عیال کے علاوہ غربا, یتیم اور ساتھ میں مردوں کا بھی خیال کرتے تھے. ہاتھ کی محنت پر بڑا بھروسہ تھا. آج ہم چاہ رہے کہ وہ کون بنا کروڑپتی کے حساب بیٹھی بیٹھے کروڑپتی بن جائے. کوئی جو ہے سونے کے چکر میں لگے ہوا ہے, کوئی 2 نمبر کاروبار کے چکر میں. بھائی آپ سن کہہ رہا حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی جب یہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آ رہے تھے نا, مکہ چھوڑ کر, عبد الرحمن ذرا ادھر توجہ دیجئے ایک بات پر, ہاتھ کی محنت میں اللہ نے کیسی برکت رکھی ہے, جذبہ لے لیا. لہذا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مکے کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, بلین پتی آدمی تھے. عرب لکھ پتی نہیں, کروڑ پتی نہیں, بلین پتی. اس دور میں ان کا مکے میں کئی پراپرٹیاں تھی, لیکن جب اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے, حضرت عبد الرحمن بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے لگے. مکے والوں نے ان کو بارڈر پہ روکا, کہا عبد الرحمن جائیے لیکن ساری دولت دے کر جائیے,
جو مکے میں جتنے گھر ہے، جتنے زمینیں ہیں، جتنے پراپرٹیاں ہیں، جتنا پیسہ ہے، سب ہمارے نام کر دیجئے، کیونکہ آپ یہاں رہ کے کمائے ہیں۔ تو آپ نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا آج ہمارا حال اگر اتنے پیسے آ جائے تو ہم ایمان کا سودا کر دیں معاذ اللہ۔ صحابہ تھے، صحابہ جن کو بارے میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں صحابہ وہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا نبی کی سنگت کے لیے، اللہ نے ان کو چنا ہے نبی کے ساتھ رہنے کے لیے۔ تو سوچئے جن کو اللہ تعالیٰ چنے اپنے محبوب کے ساتھ رہنے کے لیے، اس صحابہ کا مقام و مرتبہ کیسا ہوگا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، فوراً پوری پراپرٹی دے دی۔ جب جانے لگے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ سر پہ جو کپڑا بن رہا مہنگا، ہاں یہ بھی کھول کر دے دو، یہ کپڑا بھی دے دیا۔ جانے لگے پھر روکا، کہا پیر میں مہنگی چپل ہے، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دیا۔ سوچئے سارا کچھ دے کر جب مدینہ منورہ پہنچے اور حضور سے ملاقات کیا، حضور آپ سلامت، تو پھر سب سلامت۔ پھر جب حضور سے ملاقات کر کے باہر آئے، کچھ لوگوں نے آ کر ملاقات کی، کہا عبد الرحمن سب کچھ دے دیا؟ کہاں سب دے دیا۔ کہاں کپڑا تک نہیں رہا، کہاں بیرن بتی، اور کہاں آ کر 1 روپیہ نے، کہا اب کیا کرو گے؟ عبد الرحمن پر اللہ پر کیسا یقین تھا، رسول پر کیسا یقین تھا، اور ہاتھ کی محنت پر کیسا یقین تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میرے ساتھیوں گھبراؤ نہیں کہ میری ساری دولت میں نے دے دیا ہے، بلکہ یہ بتاؤ کہ مدینہ منورہ میں مارکیٹ کہاں لگتی ہے، تاکہ میں اپنی محنت کر کر بتاؤں کہ محنت اللہ نے برکت رکھا ہے۔ لہذا مارکیٹ میں گئے، پھر کام کیا، جو بلین پتی تھے پھر ختم ہو گئے تھے سارا مال۔ پھر جب ان کا انتقال ہوا، اللہ نے ان کو محنت کی اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کے بچوں نے سونا جب آپس میں بانٹا تو کلاڑی سے توڑ کر سونا آپس میں بانٹا، یعنی اتنی دولت رکھے گئے۔ کوئی کہنے کا مقصد یہ ہے ہم سمجھے کہ بھائی عدل سے کام لیں گے، ماپ تول میں عزت سے کام لیں گے، کاروبار میں تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں، لہذا ہمارا کاروبار نہیں چل پائے گا، گھر کا خرچہ کیسا نکلے گا، بیوی بچوں کا خرچہ کیسا نکلے گا۔ میں نے کہا یہ شیطانی نفسانی خیالات کو دور کرو۔ قرآن جو کہتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، عدل کرو، انصاف کرو، ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارو، تجارت انصاف کے ساتھ کرو، کاروبار انصاف کے ساتھ کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کیسی عزت اور برکت عطا فرماتا۔ چند واقعات میں نے آپ کے سامنے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف نفسا الا وسعها، یہ جو کام اللہ نے تم پر رکھے ہیں کہ یہ کرو یہ مت کرو، یہ کرو یہ مت کرو، قرآن میں اللہ کہتا ہے لا یکلف نفسا، اللہ کسی جان پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ نہیں سمجھے آپ؟ لا یکلف نفسا، اللہ کسی جان پر، یعنی مثال کے طور پر اگر آپ 25 کلو اٹھا سکتے ہیں لیکن آپ کو کہیں نہیں 1 کنٹل کا وزن اٹھاؤ، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کہتا نہیں میں رب ہوں تمہارا، میں جو احکام تمہیں دے رہا ہوں یہ مت سمجھو کہ تم نہیں کر سکتے۔ کیا پیارے انداز سے اللہ اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے، یہ مت سمجھو کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ لا یکلف نفسا، اللہ کسی جان پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یعنی جو احکام اللہ بتا رہا ہے وہ اعلان کر رہا ہے اے میرے بندو جو میں بتا رہا ہوں یہ مت سمجھو کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے، نہیں، اللہ کہتا ہے جو تم کر سکتے ہو وہ احکام میں تمہیں دے رہا ہوں، یعنی یہ مت سمجھو کہ تم نہیں کر سکتے، کر سکتے ہو تم۔ لا یکلف اللہ نفسا، کہ اللہ کسی جان پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لہذا ان بات کو سمجھو۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اللہ کہتا ہے دیکھیں یتیم کا مال مت کھاؤ، ماں پر تول میں عدل کرو، انصاف کرو، کاروبار اور بزنس کیسے چلانا میں نے مختصر احادیث آپ کے سامنے سنایا۔ پھر اللہ فرماتا ہے یہ جو احکام میں بتا رہا ہوں اس پر یہ نہ سمجھو کہ اللہ تم پر بوجھ ڈال رہا ہے، نہیں، بلکہ جو تم کر سکتے ہو وہ احکام اللہ اتار رہا ہے، جو تمہارے اختیار میں ہے تم یہ کام کر سکتے ہو، ایسے احکام اللہ قرآن حدیث کے ذریعے تمہیں دے رہا ہے۔ ان باتوں کو سمجھو۔ پھر آگے دیکھ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ قُرْبَىٰ، اور ہمیشہ سچ بات کہتے رہو،
ہے یہ آخری بات میں بات ختم کر رہا ہوں. کون آ رہا, کون جا رہا, کون اٹھ رہا, کون بیٹھ رہا, کون کیا کر رہا ہے, میری باتوں کو, میری نہیں, قرآن کی باتوں کو غور فرمائے. ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو جائے گا. جب پلٹو گے تو انشاءاللہ نماز پڑھ کر یہاں سے نکلو گے تو بدلاؤ آپ کے اندر آ جائے گا. قرآن کہتا ہے عدل کی بات, عدل ماپ تول میں انصاف کرو, اور جب بھی بات کرو سچ بات کرو. چاہے کون, اللہ تعالیٰ ولو کانا قربا ولو کانا ذا قربا, اگر سچائی کی بات کرنے پہ آئے اور تمہارے رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو, لیکن تمہیں سچ کا ساتھ دینا ہے. یہ قرآن کیا ہے, خرید سے خرید کوئی ہو, رشتہ دار ہو, ہم کبھی ماں کا سیٹ لے لیتے جھوٹ کا ساتھ دیتے, باپ کا سیٹ لے کے جھوٹ ہوگا, نہیں, سچ کا ساتھ دو. سبحان اللہ. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اسلامی سلطنت چلانے والے بادشاہ کو کہا عدل سے کام لو, سچ سے کام لو, عدل و انصاف سے کام لو. یہاں ان کے لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم نے فرمایا دو دعائیں فرض ہے, ایمان کی حفاظت اور عادل بادشاہ کے لیے دعا مانگتے ہو, یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرو اور ہمیں سچا اور عادل بادشاہ عطا فرما. یا ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, باقسم فرمایا, یعنی اللہ کی ذات و عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا, عادل بادشاہ, اگر اسلامی سلطنت ہو, بادشاہ عدل کرنے والا ہو, انصاف کرنے والا ہو, عادل بادشاہ کے اعمال رعایت کے تعداد کے برابر ہوتے ہیں, یعنی اس کی ایک نماز کے بدلے اللہ تعالیٰ 70,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی غور فرمائے, اگر اسلامی سلطنت ہو اور وہاں کا بادشاہ عدل کرتا ہو, انصاف کرتا ہو, عدل اور انصاف کرتا ہو, تو اس کی ایک نماز کا ثواب اللہ 70,000 نمازوں کے ثواب عطا فرمائے گا. اگر اس روح سے دیکھا جائے تو آپ کو ابو بکر صدیق کا دور یاد آ جائے گا. کیا عدل انصاف انہوں نے کیا, بیٹا ہو یا کوئی ہو, عدل کی بات کی, انصاف کی بات کی. قرآن کہتا ہے سچ بات کہو, رشتہ دار کیوں نہ ہو. حضرت عمر ابن خطاب کا دور یاد کرے, 10 سال کا دور, اور ایسا دور یہاں تک حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے ریاء میں اگر تالاب کے کنارے کتا بھی مر جائے تو کل قیامت کے دن عمر اس کا حساب دینے والا ہے. یعنی انسان تو انسان ہے, عدل انصاف کا ایسا کیا تھا حضرت عمر ابن خطاب نے, 10 سال حکومت چلائی اور عدل اور انصاف اس آیت کے تحت عمل کر بتایا کہ عدل انصاف کرو گے تو انسان, اس کا اثر جانوروں پر ایسا پڑے گا کہ حضرت عمر کے دور میں تالاب کے کنارے ایک شیر اور ایک بکری پانی پیتے تھے, شیر کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی وہ بکری پہ حملہ کرے. یعنی عدل کا اثر ایسا ہوتا ہے, انسان تو انسان, جانوروں پر اس کا اثر پڑنے لگ جاتا ہے. عدل و انصاف ایسا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, دیکھیں گورنمنٹ ان کی چل رہی تھی, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, آج کی گورنمنٹ کو ذہن میں نہ لے, وہ پاک دور تھا, پاک لوگ تھے, لہذا سمجھانے کے لیے گورنمنٹ ایسی تھی, پورا پیسہ ان کے ہاتھ میں تھا, دولت ان کے ہاتھ میں تھی. آج کے جیسے میں یہ جو آیت ہے نا, اللہ کہتا ہے انصاف کی بات کرو, عدل, اس میں تو پہلے حکمران کو اللہ جوڑ رہا ہے. اگر تم سوسائٹی چلا رہے ہو عدل سے کام لو. تو آج کے دور میں جو مسلم ایم ایل اے ہوتے ہیں, جو مسلم لیڈران ہوتے ہیں, ان کو چاہیے ہر کام عدل سے کرے, انصاف سے کرے, کیونکہ ہر حساب و کتاب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے. آج گلیوں کے روڈوں کے پیسے سینکشن ہوتے ہیں تو تمہارا گھر کیوں بنتے نظر آتا ہے. آج روڈ جو ہے گھروں کے باہر لائٹوں کے پیسے سینکشن ہوتے ہیں تو آج تمہارا گھر آباد کرتے نظر آتا ہے. نہ روڈ بنتی ہے, نہ گلیوں میں لائٹ لگتے ہیں. یاد ہو, اگر مسلمان ہو حساب اللہ کی بارگاہ میں دوڑ دینا. ہمارے قرآن ہمارے لیے رہنمائی دے رہا ہے, حدیث ہمارے لیے رہنمائی دے رہا ہے. ہمارا لیڈر, ہمارا رہنما قرآن حدیث ہونا چاہیے. اگر اللہ نے تمہیں ایک عزت کا مقام دیا ہے, ایک جگہ پر بٹھایا ہے, تو ان لیڈروں کو چاہیے اپنی آخرت کی فکر کرے. کہیں کے علاقے کے تم حکمران بن گئے, عدل سے کام لو, انصاف سے کام لو, اور لوگوں کو قوم کو فائدہ پہنچاؤ. حضرت عمر ابن خطاب نے ایسی حکمرانی کر کر بتائی. سنیے آپ ذرا, ایک علاقہ فتح ہوا حضرت عمر کے دور میں, وہاں پر مسلمان عربوں کی حکومت جمع ہو.
اور وہاں پورا علاقہ یہودیوں کا تھا اور عیسائیوں کا تھا. غور سے سنیں. کچھ وجہ سے حضرت عمر نے کہا کہ تم لوگ وہ اس ملک کو چھوڑ کر آ جاؤ. تو وہاں کے یہودی نصرانی رونے لگے, رونے لگے, کہنے لگے اے عمر خط لے کر بھیجا, آپ کے نوجوان جو یہاں حکمران کر رہے ہیں, ہمارے ملک کو فتح کر لیا لیکن حکومت ان کی چل رہی ہے, یہاں پر ان کی بات چل رہی ہے, ان کے فیصلے چل رہے ہیں, اچانک آپ ان کو کیوں بلا رہے ہو؟ ارے ان کے عدل اور انصاف کو دیکھ کر ہم اپنے راجا مہاراجوں کو بھول گئے ہیں. یہ تھے ہمارے حکمران کہ اپنے تو اپنے غیر کے ساتھ بھی ناانصافی کرتے نہیں کرتے تھے. جیسا کہ آج ایک شبیہ بگاڑ دی جاتی ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جنہوں نے پورے ملک ہندوستان, اکھنڈ ہندوستان پر حکومت کی, جن کا عدل انصاف ایسا تھا, جن کا تقوی اور پرہیزگاری ایسے تھی کہ بنارس کا یہ واقعہ آج بھی اگر آپ انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر جائیں اور مسجد کا نام دھارا, یہ آپ کو میڈیا نہیں بتائے, یہ آپ کو علماء سے ملا. علامہ ارشد القادری گئے, آپ یوٹیوب پر ابھی نماز کے بعد دھاریرا علاقہ آج بھی بنارس میں, یوپی بنارس میں, وہاں ایک مسجد آپ کو نظر آئے. یوٹیوب پر ہمارے جا کر دیکھیں, بنارس یوپی اتر پردیش کی بات میں کر رہا ہوں, دھاریرا. اور اس مسجد کے جو خادم ابھی اس وقت بھی وہ ہندو ہے. آپ سن کے حیران ہو گیا, کان کھول کر سنے, میں کوئی دھوبی کی بات نہیں کر رہا ہوں. کیوں اس مسجد کے اورنگزیب کے دور کے وہ مسجد آج بھی غیر مسلم وہاں مسجد کے خادم ہے, دھاریرا اس مسجد کا نام ہے. اور ایک بات دیکھیں آپ, بالکل گنگا کے کنارے وہ مسجد ہے. جو غیر مسلموں کے یہاں گنگا کا پانی بڑا پوتر ہے, پاک ہے, جو بھی ہے ان کا عقیدہ ان کو مبارک ہو, اس کے کنارے مسجد ہے دھاریرا مسجد. ابھی یوٹیوب پر ہمارے معلوم ہوگا, لیکن اس کے پیچھے کا واقعہ جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ ایک عدل کا واقعہ چھپا ہوا ہے, ایک انصاف کا واقعہ چھپا ہوا ہے, ایک سچے بادشاہ کی ایمانداری اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے, جس سے آپ کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوگا کہ اور پتہ چلے گا عادل بادشاہ کیسے ہوتے ہیں, انصاف کس کو کہا جاتا ہے. حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی کے دور میں اسی بنارس کا جو وزیر تھا ابراہیم خان اس کا نام تھا, اور اسی علاقے کے بہت بڑے پنڈت تھے, نام تھا رام لال. ان کی بیٹی تھی شکنتلا. وہ رام لال کی جو بیٹی شکنتلا تھی بڑی حسین اور جمیل تھی. جب بنارس فتح ہوا, وہاں کا وزیر اورنگزیب کا ساتھی ابراہیم خان وہاں کا وزیر بنا. جب اس کو معلوم ہوا کہ یہاں شکنتلا ہے جو یہاں کے بڑے پجاری کی بیٹی ہے, بڑی حسین اور جمیل ہے, ابراہیم خان نے زبردستی کرنا شروع کہا پجاری سے کہ آپ کی بیٹی کا میں شادی کرنا چاہتا ہوں. ارے بھائی تمہارا مذہب الگ, ہمارا مذہب الگ. ضد کرنے لگا, ٹارچر کرنے لگا, تکلیفیں دینے لگا, پولیس کو بھجانے لگا. اتنا معاملہ بڑھ گیا یہاں تک کہ رام لال جو پنڈت تھے, وہ علاقے کے بڑے پنڈت تھے, وہ اپنے آپ کو کہنے لگے بھائی بیٹی سے تجھ کو بھی زہر دے دوں گا, میں بھی زہر کھا کر مر جاؤں گا, لیکن اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا اور یہ کام نہیں کرنے دوں گا. بیٹی شکنتلا نے بڑے ادب سے ساتھ کا ماں باپ سے کہ آپ ایک کام کریں, اپنے یہ ابراہیم خان سے کچھ وقت لیجئے, اس کے بعد دیکھیں میں کیا کرتی ہوں. اس نے پنڈت نے کہا کیا کرو گی, اب تو بادشاہ ہے, حکومت ان کی چل رہی ہے. کہا آج وقت تو لیجئے. رام لال نے وقت لیا, کہا 1 مہینے کا ٹائم دیجئے, میں آپ کے بادشاہ میری بیٹی کا نکاح آپ سے کرا دوں گا. بڑا خوش ہوا, کہا ٹھیک ہے 1 مہینہ لے لو. اب یہ شکنتلا بالکل عورت حسین و جمیل تھی. اس نے کہا کہ ایک کپڑا پہنا جائے جو مغل لوگ پڑھتے ہیں, پورا مغل جیسا کپڑا پہنا, یعنی مردانہ لباس پہنا. بنارس سے نکلی دلی, بنارس سے نکلی دلی, کیونکہ کپڑے ایسے پہنے کہ اگر بارڈر پار کرنا ہے تو پھر پولیس پکڑ لے کے یہ تو شکنتلا کہا جا رہی ہے, اس کو روکو, گرفتار کیا جائے. نہیں, مردانہ لباس پہن کر دہلی پہنچی, کیونکہ جمعے کی نماز کے بعد بادشاہ اورنگزیب باہر ٹھہر کر ہر ملک سے آنے والے سے پوچھے تمہارے ملک میں, تمہارے شہر میں کیسا چل رہا ہے, وہاں کا بادشاہ عدل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, انصاف کر رہا نہیں کر رہا. ہر ایک عام آدمی سے ملاقات کرتے. آج ان کی شبیہ کو بگاڑ دیا گیا, لہذا اب وہ بچی گئی جو مرد دکھنے میں مرد دکھ رہی تھی, وہ بھی لائن میں کر گئے. سب سے اورنگزیب ملے, اس بچی کو دیکھا, کہا بیٹی سائڈ میں آ جا. پہچان لیا کہ یہ مرد نہیں بچی ہے. کہا بیٹی تو نے مردانہ لباس کیوں پہن کے آئی؟ کہا میں ایسا سارا واقعہ سنا, میں لال کی بیٹی شکنتلا میرا نام ہے, ایسا آپ کا وزیر وہاں تنگ کر رہا ہے, مجھے مجبوراً ایسے لباس پہننا پڑا ہے. تو اورنگزیب نے کہا بیٹی جا کر جو ہے اعلان کر دے کہ میں نکاح کرنے تیار ہوں. یہ حیران ہو گئی,
میں تو سوچی تھی کہ بادشاہ آئیں گے، انصاف کریں گے، عدل کریں گے، کچھ باتیں کریں گے، لہذا یہ واپس آئی، ماں باپ کو کہنے لگی یہ تو معاملہ الٹا ہو گیا ہے، بادشاہ بھی چاہتے کہ میں اس سے نکاح کر لوں۔ باپ رام لال نے کہا نہیں، بات کچھ اور ہوگی، تم تیار ہو جاؤ، کچھ تو بچے ہیں جو اورنگزیب بادشاہ نے یہ بات کہی ہے، تو اس نے اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابراہیم خان نے پورے بنارس کو سجا دیا، غریبوں کو بانٹنے لگا پیسہ کمبل، وہاں ایک غریب بوڑھے فقیر کے پاس گیا، بادشاہ پیسے دینے لگا، کہا مجھے ہاتھ میں دے، اور یہ بتا کس خوشی میں بانٹ رہا ہے؟ وزیر نے کہا او بوڑھے میری شادی شکنتلا سے ہونے والی ہے، بنارس کی بڑی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی سے ہونے والی ہے، اس خوشی میں شہر کو بھی سجا رہا ہوں، یہ پیسے بھی دے رہا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، اس فقیر نے جب کپڑ ہٹایا تو ابراہیم خان کی زمین ہٹ گئی، کوئی فقیر کے بھیس میں کوئی آپ فقیر نہیں، بادشاہ اورنگزیب وہاں جلوہ فرما تھا۔ بادشاہ دیکھے ان کی اخلاق دیکھے، سنا سنی بات پہ بھی عمل نہیں کیا، بات صحیح ہے کہیں ہے تحقیق خود کرے، سبحان اللہ۔ یہ تھا قرآن حدیث کی بات ہے تو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہے، سنا سنی بات پہ عمل نہیں، تحقیق بھی کرو، لہذا تحقیق ہو گئی، واقعی اس نے ظلم کیا ہے، واقعی یہ میرا وزیر یہاں کے لوگوں کو تنگ کر رہا ہے۔ حضرت اورنگزیب نے اسی وقت اس ابراہیم خان کو کہا اس کے ہاتھیوں سے دو ٹانگوں پکڑ کر چیر دیا جائے، چیر کے اس کو قتل کر دیا، اور نماز عصر کا ٹائم ہو گیا، جب وہ پنڈت رام لال سے ملنے گئے اس کے چہرے پہ اتنا خوشی تھی، کہا ہم نے سنا تھا کہ آپ کا انصاف کیسا ہے، ہم نے سنا تھا آپ کا عدل کیسا ہے، اے بادشاہ آج ہم نے دیکھ بھی لیا، واقعی مسلمان عدل انصاف کرتے ہیں تو قرآن حدیث کی روشنی میں مکمل کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے عدل کی بات کرو چاہے رشتہ دار کیوں نہ ہو، انصاف کی بات کرو چاہے خاندان والا کیوں نہ ہو، سچ بات کرو چاہے کتنا قریبی کیوں نہ ہو۔ آج اس کو سمجھنا چاہیے کہ آج بھائی کا سپورٹ لے کے لیے جھوٹ بولنا، ماں باپ کا سپورٹ لے کے لیے جھوٹ بولنا، بیوی کا سپورٹ میں لیے ماں باپ سے لینا، ماں باپ کے سپورٹ میں بیوی سے لینا نہیں، جو سچ ہے قرآن کہتا ہے سچ کو ہمیشہ ساتھ رکھو اور سچ بولا کرو، عدل بولا کرو، تو تمہارے لیے دونوں جہاں میں اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ اورنگزیب نے جب کہا کہ بابا بس تمہاری بیٹی سلامت رہے، اب مجھے نماز کا ٹائم ہے، رام لال نے کہا نہیں حضور مجھے معلوم ہے آپ نماز کے بڑے پابند ہیں، آپ کی نماز کے عصر کا وقت ہو گیا ہے، یہ چبوترا میں نے آپ کے لیے صاف کیا، نماز آپ یہاں پڑھیں گے۔ اورنگزیب وہاں نماز عصر پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے وہی رام لال کہتے ہیں حضور یہ میری جگہ ہے، میری زمین ہے، آپ کے عدل انصاف سے میں اتنا فدا ہو گیا ہے، اب اس جگہ کو میں مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں، بولنا سبحان اللہ، میں مسجد کے لیے وقف کر دیتا ہوں، اور ایک عالیشان مسجد اورنگزیب نے وہاں اس زمین پر بنائے، اور ایک چاندی کے جو ہے تانبے کے پیپر میں لکھ کر دیا آپ نے ہمیں زمین دی ہے اللہ کا گھر بنانے کے لیے، آج کے بعد آپ کی نسل والے ہی خادم رہیں گے اس مسجد کے۔ آج بھی 400 سال ہو گئے ہیں، آج بھی وہ مسجد، ہاں دو بڑے مینار تھے تو یوں دکھتا تھا کہ بنارس کی خوبصورتی تھی، کسی وجہ سے مینار تو گر گئے، مسجد آج بھی برقرار ہے، پانچ ٹائم کی نماز ہو رہی ہے، دھاریرا مسجد اس کو کہا جاتا ہے، یہ اس کے پیچھے ایک عدل کا قصہ چھپا ہوا ہے، اس کے پیچھے ایک انصاف کا قصہ چھپا ہوا ہے، اس کے پیچھے ایک اورنگزیب کی ایمانداری چھپی ہوئی ہے، اگر تاریخ اس کو پڑھے تو پتہ چلے گا کہ حکمران ہمارے کیسے ہوتے تھے، بادشاہ ہمارے کیسے ہوا کرتے تھے۔ لہذا قرآن کے حکم پر آخری بات کر ختم کر رہا ہوں کہ یہ تو بادشاہوں کے لیے حکم ہے، ہم کیا کریں؟ تو حدیث میں آتا ہے ہر شخص اپنے اپنے ذمہ دار کے تحت وہ بادشاہ ہے، یعنی باپ ہے تو اپنے گھر کا بادشاہ ہے، تو قیامت میں پہلے باپ سے پوچھا جائے گا کہ تو اپنی بیوی کو کیا تربیت دیا، اپنے بچوں کو کیسی تربیت دیا، جھوٹ سکھایا یا سچ سکھایا، حلال کے بعد سکھایا یا حرام کے بعد سکھایا، گالی سکھایا یا لوٹ مار سکھایا، یہ سارے حساب کتاب قرآن کہتا ہے عدل کرو عدل، اور اس کے حکمران سے سوال ہوگا تو اس سے سوال ہوگا، باپ ہو تو اولاد کے مطابق سوال ہوگا، بڑا بھائی ہو تو چھوٹے بھائی کے متعلق سوال ہوگا، یہاں تک کہ پیر ہو تو اس کے مریدوں کے متعلق پیر سے سوال ہوگا، پیر سے بھی سوال ہوگا، وہ بھی اپنا حکمران ہے اپنے علاقے کا، پیر سے پوچھا جائے گا ہاتھ پیر چما رہے تھے، قوالی سنا رہے تھے، ہدیے لے رہے تھے، ذرا بتاؤ تمہارا مرید چھپ کے بہن کا حق کھا رہا تھا، تم نے نفرت کی؟
तुम्हारा मरीज छुपके छुपके दाढ़ी काट रहा था, तुमने नफरत की। तुम्हारा मरीज छुपके छुपके नमाजें छोड़ रहा था, तुमने उसको डांटा। तुम्हारा मरीज छुपके छुपके लोगों को मोहल्ले में तंग कर रहा था, गालियां दे रहा था, मार रहा था, तुमने उसको कुछ कहा। तुम्हारा मरीज छुपके छुपके जो है लोगों के मार्केट में जाता, सूद का नाम लेकर लोगों की जमीनें हड़प रहा है, सूद का कारोबार कर रहा है। क्या तुमने सिर्फ तावीज देकर उससे पैसे लिए या तावीज देने से पहले पूछा कि तू कारोबार क्या कर रहा है, तू बिजनेस क्या कर रहा है? इस हदीस में, कुरान की इस आयत में इस पीर से भी पूछा जाएगा, बाप से भी पूछा जाएगा, बड़े भाई से भी पूछा जाएगा, इलाके का, मोहल्ले का, खानदान का भी अगर कोई बड़ा हो, पूरा खानदान उसकी सुनता है, उन खानदान वाले बड़े से भी पहले सवाल होगा। तेरे को इख्तियार दिया गया था, पूरा खानदान तेरी बात सुना करता था, तूने अदल की बात की, तूने सच की बात की, या सिर्फ पैसे वालों का फैसला क्या गरीबों को छोड़ दिया? तेरे खानदान में गरीबों को छोड़ दिया, तेरे खानदान में पैसे वाले तो उनकी बात करें नहीं। तो लिखा जाए कुरान की इस एक आयत में जिसमें अल्लाह कहता है अदल और सच की बात कहो, इंसाफ की बात करो। अगर तुम्हारे रिश्तेदार क्यों ना हो, अगर तुम्हारे रिश्तेदार क्यों ना हो, तो ये सारा अदल बाप पर भी आता है, पीर पर भी आता है, खानदान के बड़े पर भी आता है, इलाके के लीडर पर भी आता है कि तुमने अदल इंसाफ से काम किया। वरना तो सियासत, आज की सियासत में तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, ये इससे हम क्या पढ़ सकते हैं? कैसी घटिया गंदी सियासत के तौर पर। मैं हर सियासी लीडर की बात नहीं कर रहा हूं, जो लीडर कौम का पैसा कौम को लगा रहा है, उस पर दोनों हाथों से हमारा उसको सलाम है, दोनों हाथों से हम उसकी इज्जत करेंगे। लेकिन जो कौम का पैसा लेकर अपना घर बन रहा है, यहाँ गली में रोड बनाने पर पैसा रिस्ट्रिक्शन हो रहा है और फिर अपना घर है, खौफ के पैसे खाने वालों, यहाँ तो चल जाएगी, कोई तुम्हें बोलने वाला है, पूछने वाला नहीं। अगर कोई तुमसे पूछे, कोई तुमको बोले, तुम तो उससे लड़ने के लिए चले जाते हो। लिहाजा याद रखो, कुरान कहता है अदल की बात करो, सच की बात करो, इंसाफ करो लोगों के साथ। इस तहत हर चीज का जवाब क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में तुम्हें जरूर देना है। बात को खत्म कर रहा हूं क्योंकि 1 मिनट रह गया है। 10 बातें मैंने बयान कर दी कि कुरान, कभी जाइए घर में बैठिए, सूरह नाम आयत नंबर 151 से 152 पढ़े, उसका तर्जुमा पढ़े आप कि क्या चीज करना है क्या नहीं करना है। पूरी बातों का अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमा दिया, इन बातों पर अमल करें। मैंने जब गौर किया कि आज मुसलमान क्यों दीन से दूर हो गया, मुसलमान की बात कर रहा हूं जो अल्लाह और रसूल पर ईमान है, तो कुछ बातें मुझे समझ में आई। पहली बात, खानदानी तौर पर वालिद और दादा को देख ले, वो लोग दीन से दूर थे, वो लोग ही कुरान हदीस की अहम बातें, ना उनको तहारत के मसले मालूम, ना वजू के मसले मालूम थे। तो बच्चों में भी वही बात आ गई, क्योंकि जिस तरह विरासत मिलती है ना औलाद में, इसी तरह माँ बाप दादा परदादा की आदतें भी औलाद के अंदर आती। एक तो वजह ये है। दूसरा वजह संगत, हमारा संगत गलत हो गया, दोस्ताना गलत हो गया, उसकी वजह से बच्चे शराबी, नशेड़ी, यानी कैसे कैसे किस्म के नशे, जो दवाइयों के नशे, इन दिशाओं के नशे, अल्लाह रहम फरमाए। सोबत की वजह से भी हमारे अंदर दीन नहीं आ रहा, हमारे अखलाक नहीं सुधर रहे, हमारी आदत नहीं सुधर रहे। एक तो खानदान में दीन, घर से ही दीन नहीं मिला, तो बाहर क्या मिले? बाहर दोस्ताना से नहीं था। तीसरी वजह जो मैंने गौर किया, हाँ ये बात कड़वी है लेकिन सच्ची बात है, मैं आपको बता रहा हूं कि हमें 2 नंबर पीर भी मिल गए आज के दौर में। सोने पे सुहागा बोलिए, 2 नंबर खीर, सच्चे पीरों की बात नहीं कर रहा हूं, 2 नंबर पीर। क्या? आओ हाथ चुमो, पैर चुमो, नमाज भी नहीं पढ़ेंगे तो मैं देख लूंगा, क्या करते कर लो, कयामत के दिन ऐसा दामन में डाल कर छुपा के जन्नत पे ले जाऊंगा जैसा इनके अब्बा की जागीर है जन्नत। ऐसे भी 2 नंबर पीर होंगे। मैं सच्चे पीर की बात नहीं कर रहा हूं, हर पीर हमारा सर का ताज है, लेकिन सच्चा हो, जिसको सच्चा पीर क्या है? जिसको देखने से खुदा याद आ जाए, जिसको देखने से खुदा याद आ जाए। हजरत गौसे पाक पढ़ो, सरकार गौसे आजम क्या फरमा रहे? मैंने 90 साल की जिंदगी में बेनमाजी के हाथ से पानी तक नहीं पिया। नफरत है कि बेनमाज। आज वो 2 नंबर पीर, अरे मुंह खोल कर नहीं बोलते अपने पूरे मुरीदों को, भाई नमाज पढ़, दीन पहले, शरीयत पहले, कुरान हदीस पहले, माँ बाप नहीं, बस जो चाहे कर लो, मैं देख लेता हूँ। इस वजह से भी लोग दीन से दूर है। कुरान और अहादीस ये हमारा सच्ची रहनुमाई करने वाले हैं, सच्चे मुर्शिद, वो हमारे सर के ताज है। और बुजुर्गान दीन को पढ़ो, सच्चे वलियों की जिंदगी को पढ़ो, तुम्हारी जिंदगी तब्दील होगी, तुम्हारी दुनिया भी सवरेगी, खबर आखिरत भी सुधर जाएगी। इस्लाम
اسلام صرف نماز نہیں کرتا، اسلام تمہارے اخلاق کو بھی سدھارتا ہے، اسلام تمہیں پڑھنے کا بھی حکم دیتا ہے، اسلام تمہیں جو ہے عدل انصاف کرنے کا بھی حکم دیتا ہے، تو لہٰذا اسلام پر عمل کرو تو دونوں جہاں میں اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ کی فضل اس کی عطا سے لگاتار 3 جمعے گزرے ہیں، اس آیت کی میں نے تفسیر گزاری الحمدللہ۔ اللہ ایک آیت پر 2 گھنٹے یہاں جمعہ میں خطاب ہوتا ہے، اور اللہ کا فضل عطا دے کے آیت سورہ انعام آیت نمبر 151 152 کی تفسیر میں نے 3 جمعے گزارے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، قرآن اور حدیث کی تینوں جمعے کا بیان یوٹیوب پر بھی اپلوڈ ہو چکا ہے۔ بس ہماری زندگی قرآن حدیث کی روشنی میں گزرے، سچے پیروں کی زندگی کی تعلیمات پر گزرے، یہ میرا مقصد ہے۔ یہ کامیابی کے دلائل جو میں نے بیان کیا ہے، ان باتوں پر غور و فکر کرو، اپنے اندر ان باتوں کو لائیے، گھر میں جائیے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، سورہ انعام کھولیے 8واں پارہ آیت نمبر 151 پڑھیے اور دیکھیے کہ اللہ نے کن کاموں سے منع کیا ہے، وہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے یہ سارے کام وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ سے وعدہ کر چکے ہیں، یعنی ایمان لائے کیا وعدہ کر چکے ہم اللہ سے۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم نے بیان کیا ہے، جس میں عدل کی بات ہے، انصاف کی بات ہے، یتیم کا مال نہ کھانے کی بات ہے، بے حیائی کے قریب نہ جانے کی بات ہے، ماں باپ کی عزت کرنے کی بات ہے، شرک نہ کرنے کا وعدہ ہے، اس ساری باتوں کو اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تجارت ہوا، کاروبار، بزنس، مولا رزق کی حلال کا ذریعہ ہمیں بنا دے، اور دونوں جہاں میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا عاشق رسول بنائے، قیامت تک اللہ تعالیٰ ہماری نسل میں عاشق رسول کو پیدا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔